جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر لیاقت سبطین۔ آج ہم بتائیں گے کہ مارچ کا مہینہ 12 برجوں والوں کے لیے کیسا رہے گا، کن کن برجوں والوں کو فائدے حاصل ہوں گے، کن کن برجوں والوں کو صدقات دینے ہوں گے، اور کس کس برج والوں کا انعام یا لاٹری لگے گی، اور کس کس برج والوں کے لیے شادی کا یوگ بنا ہوا ہے، اور کن کن برجوں والوں کو اولاد کی خوشی نصیب ہوگی، اور کن کن برجوں والوں کو سفر کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور کن کن برجوں نے زیارتوں پہ جانا ہے، کن کن برجوں والوں نے عمرے پہ جانا ہے، کن کن برجوں والوں کی کوئی انعام، کوئی لاٹری وغیرہ لگنے کے چانسز ہیں۔ تو اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے آج انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں برج حمل کی طرف۔ تو برج حمل یعنی ایریس، تو ایریس کی پوزیشن جو ہے وہ مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے، اور یہ بہت عرصے سے اچھی جا رہی ہے ایریس کی پوزیشن، اس لیے کہ ایک تو ان کا اسینڈنٹ مضبوط ہے۔ اسینڈنٹ کا لارڈ ستارہ مریخ دوسرے گھر میں ہے۔ جب کسی کا اسینڈنٹ مضبوط ہوتا ہے تب اس کی صورتحال کافی بہتر ہو جاتی ہے، کافی مضبوط ہو جاتی ہے، پھر اس کو کوئی خطرہ نہیں رہتا کسی چیز کا بھی، یعنی روزگار کا یا صحت کا یا ان تمام چیزوں کا کوئی اس کو صدقہ نہیں رہتا۔ تو صورتحال ان کی مجھے کافی اسینڈنٹ ان کا کافی مضبوط لگ رہا ہے، کافی طاقتور لگ رہا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ پورا مہینہ یہ ستارہ مریخ جو ہے اسی برج میں رہے گا اور کافی اچھی پوزیشن بناتا رہے گا یہ۔ اور ان کا جو دوسرا گھر ہے ٹورس یعنی سور، وہ بھی بہت اچھا یوگ بنا ہوا ہے۔ وہ یوگ یہ بنا ہوا ہے کہ دھنویش کا یوگ بنا ہوا ہے، یعنی اگر دوسرے کا مالک 11ویں پڑا ہو، یعنی دوسرا گھر مال و دولت، عزت، کرنسی، پیسہ، سونا چاندی، معاہدات وغیرہ کا ہوتا ہے، اور اگر 11ویں گھر پڑ جائے تو دھنویش یوگ ہوتا ہے، یعنی دھن کا یوگ ہوتا ہے، تو دولت کی پراپرٹی ہوتی ہے، یعنی کسی طرح انعامی بانڈ، انعامی اسکیم، کہیں سے رکے ہوئے پیسے، کوئی ایسی چیزیں جو آپ سوچ نہیں رہے تھے، کہیں سے پیسے آپ کو ملنے کی امید نہیں تھی، وہ بھی پیسے آ جائیں آپ کے لیے۔ تو یہ اسی لیے یہ اس کا دھنویش یوگ برج حمل والوں کا بنا ہوا ہے، جو کہ انشاءاللہ کافی بہتر رہے گا۔ ویسے تو وینس ابھی 19 ڈگری پہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کم از کم 15 مارچ تک یہ اسی پوزیشن پہ رہے گا، اور اس کے بعد پھر یہ اپنی صورتحال تبدیل کر لے گا۔ تو اس طرح ان کی جو برج حمل والے جو لوگ ہیں، ان کی پوزیشن میں کافی اچھی دیکھ رہا ہوں ان کی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تیسرا گھر جو ہے وہ مرکری کا ہے، تو تیسرا گھر بھی ان کا کافی بہتر ہے، یعنی تیسرے کا لارڈ ستارہ عطارد 10ویں گھر میں بیٹھ کے راج یوگ بنا رہا ہے۔ تو یعنی تیسرے گھر کا مقصد ہے کسی رشتہ دار، بہن بھائی، دوست، احباب، ان سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، چونکہ سورج اور زہرہ کی نظر بھی پورن ہے اس کے اوپر۔ تو آپ کوئی ڈومیسٹک کوئی مطلب ہے کہ کوئی ایسا اندرون ملک کوئی ایسا کاروبار یا کوئی ایسا ایگریمنٹ کر کے، کوئی ایسا سلسلہ بنا کے، اس سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں چوتھے گھر کی طرف۔ تو چوتھا گھر ان کا بہت عرصے سے بہت طاقتور چل رہا ہے۔ چوتھے کا لارڈ ویسے تو نامے پڑا ہوا ہے، لیکن چوتھے گھر کے سامنے عطارد، مشتری اور زحل، ان 3 ستاروں کا کران چوتھے گھر کو بل دے رہا ہے، یعنی طاقت دے رہا ہے چوتھے گھر کو۔ تو جب چوتھے گھر کو 3 ستارے بل دے رہے ہوں تو پھر کوئی خطرے والی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ایک تو اس کا لارڈ بھی مضبوط ہے، اور دوسرا وہ جو ہے چوتھا گھر طاقتور ہے۔ تو اس میں کوئی انعام، کوئی آپ گاڑی خرید سکتے ہیں، کوئی گھر خرید سکتے ہیں، کوئی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، کوئی جائیداد کا لعب ہو سکتا ہے، کوئی موروثیت میں کوئی آپ کو کوئی ایسی کوئی چیز مل سکتی ہے، چونکہ چوتھا گھر انہی تمام منصوبات کے حوالے سے ہوتا ہے چوتھا گھر۔ تو جب کوئی بھی برج ذائچے کے اندر طاقتور ہوتا ہے تو اس کی منصوبات کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور وہ خود بخود ہوتے ہیں، اس میں کوئی کوشش کرنے کی وہ بات نہیں ہوتی، وہ فائدے خود بخود حاصل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح چوتھا گھر بہت طاقتور ہے۔ کوئی آپ ٹریننگ سینٹر بنا سکتے ہیں، کوئی اسکول بنا سکتے ہیں، کوئی کالج جو آپ کا رکا ہوا تھا یا سلسلہ تھا وہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، اس سے آپ کو دوبارہ
اس سے آمدنی کے ذرائع بڑھ سکتے ہیں چوتھے گھر سے۔ یہ تمام منصوبات چوتھے گھر کے حوالے سے ہوتی ہے۔ ہم آ جاتے ہیں 5ویں گھر کی طرف، تو 5واں گھر بھی ان کا ماشاءاللہ، تو 5واں گھر بھی ان کا کافی بہتر ہے، سن پڑا ہوا ہے سامنے، اور 11ویں گھر میں پڑا ہوا ہے سن، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 5ویں گھر کی جو منصوبات ہیں آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 5واں گھر کیا ہے؟ اولاد ہے، انعام و اکرام ہے، اور اپنا لاٹری ہے۔ یہ 11واں گھر بھی ہوتا ہے چونکہ اس کے سامنے ہے، اس لیے اس کی منصوبات کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ روحانیت ہے، لو میرج ہے، اور ڈگری ہے، اولاد ہے۔ ان تمام چیزیں، جب کوئی بھی برج، کوئی بھی گھر طاقتور ہوتا ہے تو پھر ان تمام چیزوں کی منصوبات آپ کو خود بخود حاصل ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح 5واں گھر بھی آپ کے اس میں جو یہ منتھ ہے، اس میں 5واں گھر بھی آپ کا طاقتور رہے گا، تو انشاءاللہ اس کی منصوبات سے بھی آپ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور اسی طرح یہ آپ کا جو ہے 7واں گھر میرج کے حوالے سے ہے، وہ بہت اچھا محبت کا یوگ بنا ہوا ہے، لو یوگ بنا ہوا ہے، یعنی ایسے لوگوں کی شادی لو میرج ہوتی ہے۔ یہ فارمولہ ہے کہ 7ویں کا مالک اگر 11ویں گھر میں ہو تو لو میرج ہوتی، پسند سے ہوتی، کزن میرج بھی ہوتی ہے، چونکہ یہ 11واں گھر جو ہوتا ہے چچا تایا ماموں پھوپھی وغیرہ کا بھی ہوتا ہے، تو کزن میرج بھی ہوتی ہے اور لو میرج بھی ہوتی ہے۔ اور یہ 7واں گھر جو ہوتا ہے کاروبار کا بھی ہوتا ہے، بزنس کا، یعنی جو لوگ بزنس کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کا، گارمنٹس کا، جو اس طرح کا جو لوگ بزنس کرتے ہیں، کسی کی مقدمے بازی وغیرہ ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہیں، ان سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو 7واں گھر بھی آپ کا طاقتور ہے انشاءاللہ، تو کافی بہتر میں آپ کی پوزیشن اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح آپ کا آ گیا 9واں گھر، تو 9واں گھر تو بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، یعنی 9ویں کا مالک 10ویں، یہ پورا مارچ یہ جوپیٹر جو ہے اسی سسٹم میں رہے گا، یعنی 9ویں کا مالک 10ویں، اور 9واں گھر خوش نصیبی کا ہے، اور آپ کے لیے عزت، مرتبہ، سفر، کوئی ایگریمنٹ وغیرہ، کوئی کنسٹرکشن وغیرہ، آپ کنسٹرکشن وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی نیا گھر بنانا شروع کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لازمی آپ کوئی ایسا کوئی گھر بالکل شروع کریں گے جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو 9واں گھر جو ہوتا ہے، اور دوسری شادی کا بھی ہوتا ہے، تو جن لوگوں کی کسی وجہ سے پہلی شادی خراب ہو گئی تھی یا کوئی رکاوٹ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو وہ 9واں گھر چونکہ طاقتور ہے تو اس لیے دوسری شادی کا یوگ بھی بڑا مضبوط بنا ہوا ہے، اور آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ہوگی، کیونکہ یہ 9واں گھر خوش نصیبی کا بھی ہوتا ہے۔ خوش نصیبی ہی سب سے بڑی چیز ہے، اگر کسی آدمی کی خوش نصیبی نہیں ہے تو ذائچے میں کوئی بھی گھر کتنا بھی طاقتور ہو تو وہ اس کا وہ سسٹم نہیں بننے دیتا۔ تو خوش نصیبی کا گھر برج حمل والوں کا مارچ کے مہینے میں بہت طاقتور رہے گا، بہت مضبوط رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آپ کو فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ تو اسی طرح 10واں گھر وہ تو بہت طاقتور ہے، 10ویں کا مالک 10ویں یعنی ستارہ زحل، یعنی 10واں گھر اس حوالے سے بھی طاقتور ہے۔ آپ دیکھیے کہ 9ویں کا مالک 10ویں، اور 10ویں کا مالک 10ویں، اور 11ویں کا مالک 10ویں، یعنی تمام جو بہتر چیزیں ہیں، جو بہتر گھر کی منصوبات ہیں، وہ آپ کے 10th ہاؤس میں جمع ہو رہی ہیں، اور جب یہ 10th ہاؤس میں جمع ہو جائے تو اس کے گھر کو دن دگنا رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ اور 10واں گھر کا ہوتا ہے عزت کا، مرتبے کا، اعلیٰ تعلیم کا، پوسٹنگ کا، سرکار سے فائدہ کی تمام، یعنی 10واں گھر تو ایک نچوڑ ہے نا ذائچے کا۔ تو 10ویں گھر کی پوزیشن بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے 10واں گھر آپ کا۔ اور 11واں گھر وہ مفادات کا ہے، فائدوں کا ہے 11واں گھر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 11واں کوئی نامی بانڈ، کوئی نامی اسکیم، کوئی آپ نے لاٹری وغیرہ لے کر رکھی ہوئی ہو، تو اس حوالے سے بھی یہ جو ہے نا آپ کا جو 11واں گھر ہے وہ اس حوالے سے بھی اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جب 11ویں کا مالک 10ویں پڑا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی بڑا انعام، کوئی بڑی لاٹری وغیرہ ایسی کوئی آپ کی لگے گی انشاءاللہ، جس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اسی طرح اب ہم آ جاتے ہیں ان کے آپ کے لکی نمبر کے لیے، تو 192 یہ نمبر آپ لکی استعمال کر سکتے ہیں۔
اور آپ نے صدقہ دینا ہے لال چیز کا صدقہ دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ اوورآل میں کہوں گا کہ یہ مہینہ جو ہے مارچ کا برج حمل والوں کے لیے بہت ساری خوشخبریاں لائے گا، بہت سارے مفادات حاصل ہوں گے اس میں انشاءاللہ تعالی۔ یعنی ٹورس، تو ٹورس والوں کے لیے مارچ کا مہینہ کافی اچھا ہے، لیکن چونکہ راہو پڑا ہوا ہے اور منگل بھی پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا اسینڈنٹ کے مطابق جو ہے آپ کا جو گھر اسینڈنٹ ہے اس وقت زیادہ طاقتور نہیں ہے، تو لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ جب بھی گھر سے نکلنا ہے لال چیز کا صدقہ دے کے نکلنا ہے یا کالی چیز کا صدقہ دے کے نکلنا ہے۔ تو یہ چونکہ اسینڈنٹ میں آپ کے 2 نحس ستارے راہو اور منگل پڑے ہوئے ہیں، اس لیے تھوڑا شخصیت میں کمزور ہے۔ آپ صحت کا خیال رکھنا ہے، کوئی ایسی الٹی سیدھی چیزیں نہیں کھانی، اور گاڑیوں کا تھوڑا خاص طور پر جو گاڑیاں چلانی ہیں، جو بھی کچھ کرنا ہے اس میں بہت احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسرا گھر وہ بہت طاقتور ہے، دوسرے کا لارڈ ناویں، دوسرے کا لارڈ یعنی جوزہ کا لارڈ ستارہ عطارد ناویں گھر میں ہے، تو یہ بہت اچھا یوگ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرون ملک سے باہر سے کہیں ایسی کوئی پیسے، کوئی ایسی دولت، کوئی ایسی آپ کی کوئی لاٹری وغیرہ بھی آپ کی لگ سکتی ہے بیرون ملک، کیونکہ یہ دوسرے کا لارڈ اگر ناویں پڑا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دولت کا لابھ بیرون ملک سے ہوگا۔ کوئی جو لوگ کرنسی کا کام، جو لوگ اسٹاک وغیرہ کا کام کرتے ہیں، جو بیرون ملک کے حوالے سے کرتے ہیں، اس کا بھی ان کو فائدہ حاصل ہوگا دوسرے ملک سے۔ تو یہ دوسرا گھر جو ہے یہ کافی بہتر ہے، کافی مضبوط ہے دوسرا گھر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے گھر کے حوالے کی جو بھی منصوبات ہیں، یعنی آپ کوئی ایگریمنٹ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کافی بہتر ہے آپ کی دوسرا گھر۔ تیسرا گھر وہ بہتر ہے تقریباً، لیکن پھر بھی آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ملازمین، جو آپ کے ملازمین ہیں ان پہ آپ کو بڑی کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تیسرے کا مالک 8ویں پڑا ہوا ہے، تو جو ملازمین ہیں ان پہ بڑی کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، ان پہ کسی طرح سے بھروسہ نہ کریں، اور بہن بھائی، رشتہ دار، اقربا وغیرہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر رکھنے کی کوشش کریں۔ تو اسی طرح چوتھا گھر جو ہے وہ کافی مضبوط ہے، چوتھے کا لارڈ 10ویں، یہ بھی ایک قسم کا راج یوگ ہوتا ہے، یعنی کوئی آپ بہت بڑی کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی حاصل کرنے جا رہے ہیں، کوئی نئی سواری، کوئی نئی گاڑی، کوئی نئی چیزیں، کوئی نیا سسٹم آپ بنانے جا رہے ہیں جس سے آپ کو بہت سارا لابھ حاصل ہوگا۔ تو یہ چوتھا گھر جو ہوتا ہے اسے والدہ کا بھی ہوتا ہے اور موروثیت کا بھی ہوتا ہے۔ جب چوتھے کا لارڈ 10ویں پڑا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے والدین سے، اپنے دادا سے، یعنی جو موروثیت ہوتی ہے اس سے کوئی بہت بڑا لابھ آپ کو حاصل ہونے جا رہا ہے چوتھے گھر کے حوالے سے۔ 5واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، 5ویں کا لارڈ ناویں، وہ بہت طاقتور ہے 5واں گھر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی خوشی نصیب ہوگی۔ جو لوگ اولاد کے بارے میں پلان کر رہے ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خبریں ہیں۔ جو بچے باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، جو بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جو بچے ڈگری حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں، ان کے لیے سسٹم بہت اچھا بنا ہوا، ان کو تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے اس میں تو ان کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ اور دوسرا یہ لو افیئر کا بھی ہوتا ہے، جو لوگ شادی، کسی سے محبت کی شادی جو لوگ کرنا چاہ رہے تھے اور اس میں کوئی رکاوٹ تھی، وہ بھی اب دور ہو گئی، اب تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو اس میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں 7ویں گھر کی طرف۔ تو 7ویں کا لارڈ جو ہے وہ بھی لگن میں ہے، 7ویں کا لارڈ ستارہ مریخ لگن میں، لیکن منگل یوگ بنا رہا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ نے شادی کرنی ہے، یہ ٹورس والوں کے لیے خاص طور پر یہ ہدایت ہے کہ آپ نے جو شادی کرنی ہے وہ آپ نے میچ کر کے شادی کرنی ہے، بغیر میچنگ سے شادی نہیں کرنی۔ اگر بغیر میچنگ سے شادی کرو گے تو نقصان ہوگا، لہٰذا جب بھی آپ نے شادی کرنی ہے میچ کر کے شادی کرنی۔ اور شراکتی اگر کوئی آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا بھی رک جائیے، اور اگر آپ کو کوئی ایسی جلدی ہے تو آپ کو بہت ہر چیز کو دیکھ بھال کر اس کو جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے، مطلب آسانی سے نہیں لینا ہے۔ اور یہ مقدمے بازی کا بھی ہوتا ہے، اگر کوئی ایسا کوئی کیس وغیرہ آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم گین کیجیے، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ
کہ کوئی ایسی کوئی صورتحال جو ہے وہ بن سکے اس میں. تو اس لیے میرج کے حوالے سے بھی صورتحال زیادہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ بغیر میچ سے شادی کرنا قطعی بہتر نہیں ہے. جب تک آپ شادی میچ کر کے نہیں کریں گے آپ کو کبھی اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو لہٰذا جب بھی آپ نے شادی کرنی ہے اس کو میچ ضرور کرنا ہے. تو اسی طرح یہ آپ کا جو نواں گھر ہے وہ مضبوط ہے، یعنی ناویں کا مالک ناویں، 10ویں کا مالک ناویں، یعنی 10th ہاؤس کا لارڈ بھی 9th ہاؤس میں اور 9th ہاؤس کا لارڈ بھی 9th ہاؤس میں، پلس جوپیٹر 9th ہاؤس میں ہونا، یعنی 11ویں کا مالک ہو کر 11th ہاؤس کا لارڈ ہو کر جوپیٹر کا 9th ہاؤس میں ہونا، یہ ایک بہت اچھا یوگ ہوتا ہے. بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں جب ایسا یوگ بنتا ہے. تو صاحب ذائچہ جو ہوتا ہے اس کو بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کے معاملات میں بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، چیزیں بہت تیزی سے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو کوئی دوسری شادی کے حوالے سے، کوئی بیرون ملک، کوئی حج عمرہ، کوئی زیارتوں وغیرہ کے حوالے سے اگر کوئی آپ ایسا کوئی سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ کوئی نیا گھر بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی نئی صورتحال بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے اگر کوئی ایسا کوئی آپ پوزیشن بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ گھر آپ کا مضبوط ہے. جب مضبوط گھر ہوتا ہے تو اس کی منصوبات سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. جس طرح 10واں گھر ہے جو عزت کا ہے، مرتبے کا ہے، پیسے کا ہے، دولت کا ہے، گورنمنٹ کا ہے، یہ تمام اس کے جو بھی بیوروکریٹس ہیں، جو بڑے افسران ہیں، جو وزیر ہیں، جو منسٹر ہیں، جو اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کا ٹورس کے حوالے سے جن لوگوں کا ایک شناخت بنی ہوئی ہے، یعنی جن کو جو ہے ٹورس، جن کو برج جن کا بنتا ہے، ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو ان کے لیے پوزیشن جو ہے 10واں گھر بہت طاقتور ہے. تو آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں، انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. اور 11واں گھر وہ بہت طاقتور ہے. 11ویں گھر کے حوالے سے آپ کی صورتحال جو ہے، جو کوئی انعامی بانڈ وغیرہ یا لاٹری کا ٹکٹ لے کر آپ کو لائن میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کے لیے 11واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. اگر باہر بیرون ملک سے کوئی آپ لاٹری خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بھی آگے بڑھ کر خریدیے، کیونکہ 11ویں کا مالک نامے پڑا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مفادات آپ کو بیرون ملک سے بھی حاصل ہوں گے. تو اس کے لیے آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، اور بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو یہ معاملات جو ہیں وہ آپ کا 11واں گھر بہت طاقتور ہے، 10واں گھر بہت طاقتور ہے، 9واں گھر بہت طاقتور ہے. اور یہ 3 گھر جو ہوتے ہیں نا، یہ مین گھر ہوتے ہیں، یعنی جو مین گھر ہوتے ہیں. اور اسینڈنٹ میں نے بتایا کہ ویسے تو اسینڈنٹ تھوڑا کمزور ہے، چونکہ 2 نہر ستارے اسینڈنٹ میں، لیکن اس کا لارڈ 10ویں گھر میں ہے. تو مطلب آپ تھوڑا سا اگر آپ احتیاط کریں گے تو کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. آپ تھوڑا سا صدقہ دے کے نکلیں گے تو کوئی خطرے والی بات نہیں. تو اسی طرح یہ آپ کا جو 9واں گھر ہے، جو 10واں گھر ہے، جو 11واں گھر ہے، یہ برج سور والوں کا بہت مضبوط ہے، اور اسینڈنٹ بھی بہت مضبوط ہے ان کا انشاءاللہ تعالی. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ان کی پوزیشن مجھے بہت مضبوط لگ رہی ہے. ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 3 2 1 ہے، اور ان کو جو صدقہ دینا ہے وہ وائٹ چیز کا صدقہ دینا ہے. اور یہ دینا ہے ان کو صدقہ وائٹ چیز کا پیر کے دن دینا ہے، یعنی منڈے کے دن دینا ہے اس کا صدقہ. اور یا رحمان ہو یا رحیم ہو، اس کا ورد بھی کریں تو انشاءاللہ تعالی صحت کے حوالے سے آپ کی پوزیشن بہتر رہے گی. روزہ یعنی جیمنائی، تو جیمنائی والوں کی پوزیشن مجھے تھوڑی سی ویک لگ رہی ہے. اس لیے ویک لگ رہی ہے، ایک تو لگن کا لارڈ 8ویں گھر میں، جوپیٹر 8ویں گھر میں ہے، سیٹن 8ویں گھر میں ہے، یعنی 10ویں کا مالک 8ویں، 9ویں کا مالک 8ویں. تو جوزہ والے جو لوگ ہیں ان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی آپ کو سلسلے چلانے ہیں، تھوڑا سا رک جائیے. اس کے لیے آپ کو کم سے کم بھی 10 اپریل تک آپ کو بہت احتیاط سے چلنا ہے، ہر طریقے سے احتیاط سے چلنا ہے، چونکہ اسینڈنٹ ویک ہے. اسینڈنٹ کا لارڈ 8ویں گھر میں، اور 8واں گھر لوگوں کو، میرا خیال ہے سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 8واں گھر ذائچے میں طاقتور نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا. تو لہٰذا جب بھی آپ نے گھر سے نکلنا ہے، جوزہ والوں، جب بھی آپ نے گھر سے نکلنا ہے، آپ نے ہری چیز کا صدقہ دے کے نکلنا ہے. جیسے ہری دال ہے، پالک ہے،
مطلب کوئی بھی ہری چیز جو ہے وہ آپ نے اس کا صدقہ دینا، اور لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرنا، غصہ بالکل نہیں کرنا، معاملات کو بہت محتاط ہو کر چلنا ہے۔ تو اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے، خانہ مال ہے، وہ بہتر ہے۔ بہتر اس لیے کہ 3 ستارے ڈائریکٹ خانہ مال کو دیکھ رہے ہیں۔ کون سا دیکھ رہا ہے؟ عطارد دیکھ رہا ہے، جوپیٹر دیکھ رہا ہے، سیٹن دیکھ رہا ہے، اور اس کا لارڈ بھی مون جو ہے وہ 7ویں گھر میں ہے۔ تو خانہ مال سیکور ہے، کوئی اس پہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ پیسے کے ذرائع آتے رہیں گے، دولت آتی رہے گی، کام چلتے رہیں گے، کاروبار چلتے رہیں گے۔ لیکن چونکہ اسینڈنٹ ویک ہے تو لہٰذا اپنی جان کا، اپنی صحت کا، ان تمام چیزوں کا خیال کرنا ہے، اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ بہت خاص طور پر آپ نے جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے اس میں۔ تو دوسرا گھر ان کا کافی بہتر ہے۔ اچھا، تیسرا گھر جو ہے وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے، کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے ان کے تیسرے گھر کے حوالے سے، لیکن پھر بھی بہتر ہے۔ لیکن چوتھا گھر جو ہے وہ بھی بہتر ہے، کیونکہ چوتھے کا لارڈ تو ویسے 8ویں گھر میں ہے، لیکن چوتھے گھر پہ 7، 8، 9 ناوی نظر جو ہے وہ 3 ستاروں کی ناوی نظر ہے، ادھر سے منگل کی بھی ناوی نظر ہے۔ تو چوتھا گھر آپ کا سیکور ہے۔ آپ نے کوئی گاڑی لینی ہے، کوئی پراپرٹی لینی ہے، کوئی زمین لینی ہے، کوئی جائیداد خریدنی ہے، کوئی کالج بنانا چاہتے ہیں، کوئی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل کیجئے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت آپ کا جو چوتھا گھر ہے وہ مجھے بہت مضبوط لگ رہا ہے انشاءاللہ، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے اس کے اندر، تو کافی بہتر ہے چوتھا گھر جو ہے۔ تو اسی طرح ان کا جو 5واں گھر ہے وہ بھی بہتر ہے، جو اولاد کے حوالے سے ہے۔ 5ویں کا لارڈ 9ویں، ستارہ زہرہ 5ویں، اور اسی مارچ میں یہ اٹھ کر 10ویں بھی آ جائے گا، تب 5واں گھر اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا، کیونکہ زہرہ کی سپیڈ زیادہ تیز ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ رکتا نہیں ہے کسی برج میں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ 15-16 مارچ کے بعد یہ چینج ہو کر پھر یہ پائسیز میں آ جائے گا، ہوت میں آ جائے گا، 10ویں گھر میں آ جائے گا، جو کہ اور زیادہ مضبوط گھر ہے۔ تو اسی طرح ان کی جو 5ویں گھر کے حوالے سے جو منصوبات ہیں، جیسے اولاد ہے، ڈگری ہے، روحانیت ہے، اور کوئی لو افیئر ہے، کوئی محبت کی شادی ہے، یہ تمام خاص طور پر اولاد، جو لوگ اولاد کے حوالے سے کوئی سلسلہ ایسا بنانا چاہ رہے ہیں، جو لوگ بچوں کو تعلیم کے لیے باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ بچوں کی کوئی ایسی کوئی ٹریننگ کوئی دینا چاہ رہے ہیں بچوں کے لیے، یا جو بچے اپنی ایگزام دے رہے ہیں، جو بچے کو ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو بچے جو اس طرح کا اگر کوئی سسٹم اولاد کے حوالے سے کوئی صورتحال ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کامیابی ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ پوزیشن آپ کی 5ویں گھر کے حوالے سے، اور یہ ذہنی صلاحیتوں کا بھی ہوتا ہے 5واں گھر۔ جب 5واں گھر طاقتور ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی ذہنی صلاحیت بھی بہت تیز ہوگی، معاملات بہت اچھے ہوں گے، پھر آپ جو بات کہیں گے اس میں وزن ہوگا آپ کی بات کے اندر، آپ کی آفس میں عزت بڑھے گی، کیونکہ آپ کی ورکنگ اصل تو مائنڈ سیٹ ہے نا، ورکنگ سے آپ کی جو صورتحال بنے گی، جو آپ کی آؤٹ پٹ ہوگی، وہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ لوگوں میں مقبول ہوگی، لوگوں کو اچھا لگے گا لوگوں کو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ عزت میں، مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ تو اسی طرح 7واں گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے۔ ویک اس لیے ہے کہ ایک تو مریخ کی 8ویں نظر، دوسرا 7ویں کا مالک بھی مشتری جو ہے وہ 8ویں پڑا ہوا ہے، 7ویں کا مالک مشتری بھی 8ویں پڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے شادی کے حوالے سے آپ کو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ 10 اپریل تک آپ کو قطعی کوئی ایسی صورتحال نہیں بنانی چاہیے جو شادی کے حوالے سے ہو یا کوئی شراکتی کاروبار کے حوالے سے ہو، کیونکہ 7واں گھر اس وقت آپ کے ذائچے میں سب سے کمزور ہے، اور اس لیے مارچ کے مہینے میں کوئی ایسا رسک، کوئی ایسا چھکا، کوئی ایسی چیزیں مارنے کی کوشش نہ کریں جس سے آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں یوں کا یوں کر دوں گا، تو وہ نہیں ہوگا، پھر آپ آؤٹ ہو جائیں گے، وکٹ اٹھ جائے گی۔ تو لہٰذا تھوڑے سے محتاط ہو کر چلیں۔ مارچ کا مہینہ برج جوزہ والوں کے لیے، میں ڈرا نہیں رہا، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں۔ اس سے جب ہم آپ کو ایک گائیڈنس دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو بچا رہے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صورتحال خراب ہے،
تو لہٰذا محتاط ہو کر چلیں. تو جتنا آپ محتاط ہو کر چلیں گے انشاءاللہ اس سے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے. اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو آپ جمعرات کے دن صدقہ کریں، پیلی چیز کا صدقہ کریں، اور دوسرا لوح مشتری پہن لیں یا پخراج کی کوئی عارضی طور پر کوئی رنگ لے کر ایسی کوئی پہن لیں یلو سفائر کی، تو وہ بھی آپ کے لیے اس میں مطلب 1.5 مہینہ کافی بہتر رہے گی. تو یا لوح مشتری کوئی آپ کے پاس ہو یا کہیں سے بنوا کر آپ کسی بھی جگہ سے بنوا کر آپ پہن سکتے ہیں، وہ بھی زیادہ بہتر ہوگی. اسی طرح نامہ گھر جو ہے وہ بھی تقریباً تھوڑا سا کمزور ہے نامہ گھر. تو نامے گھر کے حوالے سے جو بھی منصوبات ہیں جو میں بتا رہا ہوں ان پہ احتیاط کرنا ہے. جیسے سیکنڈ میریج کے حوالے سے آپ کو ابھی فی الحال کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا، یا کوئی سفر کے حوالے سے، یا کوئی ٹریولنگ کے حوالے سے، یا کوئی بیرون ملک سفر کے حوالے سے کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسا آپ کو کوئی لوگ لالچ دے رہے ہوں کہ میں باہر جا کے یوں کروا دوں گا وہ کروا دوں گا، ایسا آپ نے قطعی نہیں کرنا. تھوڑا سا احتیاط کرنا. جتنے آپ محتاط ہو کر چلیں گے اتنی زیادہ پوزیشن آپ کی جو ہے وہ بہتر رہے گی. تو نامہ گھر جو ہے ذائچے میں کمزور ہے. اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہفتے کے دن آپ کو کالی چیز کا صدقہ دینا ہے، اور اس کے لیے یا فتح ہو یا رضا کو اس کا ورد بھی کرنا ہے. لیکن 10واں گھر آپ کا ٹھیک ہے، چونکہ جوپیٹر کی تیسری نظر ہے 10ویں گھر کے اوپر، تو وہ 10ویں گھر کو مضبوط بناتا ہے. کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. آپ کی جاب کو، آپ کی نوکری کو، آپ کی ملازمت کو کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی 10واں گھر آپ کا کافی بہتر ہے، کافی مضبوط ہے 10واں گھر. لیکن 11واں گھر وہ تھوڑا ویک ہے. آپ نے انعام، لاٹری وغیرہ کے لالچ میں اپنے پیسے ابھی ضائع نہیں کرنے. مارچ کا مہینہ اس جوزہ والوں کے لیے اوورآل تقریباً کچھ تھوڑا سا مطلب ہے کہ محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے. ہر طریقے سے محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے. تو آپ کا لکی نمبر 432 ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے لال چیز کا، اور منگل کے دن ہری چیز کا صدقہ دینا ہے بدھ کے دن، پیلی چیز کا صدقہ دینا ہے جمعرات کے دن، اور کالی چیز کا صدقہ دینا ہے ہفتے کے دن. یہ صدقے کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ نے چاہا اللہ آپ کو محفوظ رکھے. کوئی خطرے والی ایسی خطرناک بات نہیں ہے. یعنی سرطان، تو سرطان والوں کی پوزیشن میں اس مارچ کے مہینے میں بہت اچھی دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ 5 ستارے ان کے لگن کو دیکھتے ہیں. جب لگن کو دیکھتے ہوں 5 ستارے جب لگن کو دیکھتے ہوں تو اسینڈنٹ کو بہت مضبوط کرتے ہیں، اور اسینڈنٹ کا لارڈ بھی 10ویں گھر میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسینڈنٹ ان کا بہت مضبوط ہے. برج سرطان والوں کی پوزیشن جو ہے وہ اسینڈنٹ کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے. اور ان کا جو دوسرا گھر ہے، دوسرے کا لارڈ بھی نامے پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیرون ملک سے کوئی فنڈنگ آپ کو ہونے والی ہے، جس سے آپ کو نئے کاروبار میں، نئے معاملات میں، نئی چیزیں، کوئی انعامی بانڈ، یعنی آپ کوئی ایسا کوئی کام، کوئی ایسا کوئی کاروبار جو بھی آپ کریں گے اس کی فنڈنگ آپ کو بیرون ملک سے ہوگی، جو کہ بہت فائدہ مند ہوگی. جو لوگ کرنسی کا کام کرتے ہیں، جو لوگ انعامی بانڈ کا کام کرتے ہیں، جو پیسے کے لین دین کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ فنڈنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہے. ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے یہ ان کے لیے. تو تیسرا گھر جو ہے وہ بھی بہتر ہے، مگر اس پہ اس کا جو لارڈ ہے وہ ویسے 8ویں پڑا ہوا ہے. تو جب ایسی پوزیشن آ جائے تب آپ کو اپنے ملازمین پہ، جو اقربا آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، ان سے آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ان سے آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ان سے آپ کو بہت دیکھ بھال ہو کر چلنے کی ضرورت ہے. تو چونکہ تیسرا گھر آپ کا طاقتور نہیں ہے، تو لہٰذا جو بھی آپ کے بزنس پارٹنر ہیں، یا جو بھی کوئی کاروباری، جو بھی آپ کے کوئی لنک والے لوگ ہیں، ان سے آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اچھا، چوتھا گھر آپ کا وہ بہتر ہے، کیونکہ ایک تو مون چوتھے گھر کو دیکھتا ہے، دوسرا اس کا لارڈ 9ویں گھر میں ہے. جب 9ویں گھر کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پیسہ، دولت، عزت، مرتبہ، جو کوئی جائیداد، کوئی گاڑی، کوئی آپ گھر، کوئی ایسی چیز آپ کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کو بیرون ملک سے فنڈنگ ہوگی، جو کہ بہت بڑی فنڈنگ ہوگی، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت فائدے بھی حاصل ہوں گے. آپ کے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے اس سے.
چیزیں بہت اچھی بن جائیں گی اس سے آپ کے حوالے سے۔ اور 5واں گھر جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہے، چونکہ ایک تو مارس کی نظر ہے 5ویں گھر پہ، اور دوسرا یہ کہ 5ویں کیتو پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا جو اولاد کے حوالے سے، جو لوگ ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، جو لوگ امتحان دینا چاہ رہے ہیں، ان کے حوالے سے صورتحال جو ہے وہ بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط سے ہو کر چلنے کی ضرورت ہے، اور چیزیں بہت 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 دیکھ بھال کر چیزیں بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح 7واں گھر جو ہے، 7واں گھر آپ کا طاقتور ہے، کیونکہ 7ویں گھر میں 2 ستارے زحل اور جوپیٹر 7ویں گھر میں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ذائچے میں 7واں گھر آپ کا بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ زمین پراپرٹی کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ کپڑے گارمنٹس کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے صورتحال بہت اچھی بنی ہوئی ہے 7ویں گھر کے حوالے سے۔ زمین کا کام، زمین سے نکلنے والی اشیاء کا کام، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ 7ویں گھر کے حوالے سے دیکھی جاتی، خاص طور پر شادی کے حوالے سے، میرج کے حوالے سے، یعنی 7ویں کا مالک زحل 7ویں پڑا ہوا ہے، تو شادی کے حوالے سے، میرج کے حوالے سے، جو لوگ کوئی شراکتی کاروبار کے حوالے سے جو کوئی ایسی پوزیشن بنانا چاہ رہے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو بڑی کامیابی ہے، معاملات بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں آپ کے اس کے حوالے سے۔ اسی طرح 9واں گھر جو ہوتا ہے، 9واں گھر آپ کا بہت طاقتور ہے۔ 9ویں گھر کے حوالے سے مطلب یہ ہوا کہ 9ویں کا مالک 7ویں اور مشتری کی نظر 9ویں گھر کے اوپر، تو یہ خوش نصیبی کا بھی ہوتا ہے، سیکنڈ میرج کا بھی ہوتا ہے، بیرون ملک سفر کا بھی ہوتا ہے، اور دیگر چیزوں کا بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کامیابی اور کامرانی آپ کو 9ویں گھر کے حوالے سے انشاءاللہ باعزت طور پر حاصل ہوگی، اور کوئی حج عمرے کی آپ کو سعادت حاصل ہوگی، کوئی زیارتیں وغیرہ آپ جانا چاہ رہے ہیں تو جائیں گے، اور سیکنڈ میرج کے حوالے سے کوئی ایسی صورتحال اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ چیزیں بہت اچھی ہیں آپ کے حوالے سے۔ اسی طرح جو 10واں گھر ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، لگن کا لارڈ 10ویں اور 10ویں کا لارڈ 11ویں، یہ بھی ایک بہت اچھا یوگ بنتا ہے، بہت اچھا کمبینیشن ہے یہ ذائچے کے حوالے سے۔ تو اس کو لیے آپ کو انشاءاللہ تعالی معاملات آپ کے بہت، برج سرطان والوں کی پوزیشن مجھے بہت اچھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، معاملات بہت زبردست بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے کوئی ملازمت کے لیے، جن لوگوں نے کوئی گورنمنٹ میں نوکری کے لیے، جن لوگوں نے کوئی سرکار میں ملازمت کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ اگر تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اسی طرح ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 5 4 3 ہے، اور ان کا جو صدقہ دینا ہے، انہوں نے ہری چیز کا صدقہ دینا ہے، اور دوسرا یہ انہوں کو نگینہ پہننا ہے، ان کو زمرد کی رنگ پہننی ہے، وہ انشاءاللہ ان کے لیے بہت اچھی رہے گی۔ یعنی اسد، تو اسد والوں کی پوزیشن مجھے تھوڑی سی ویک لگ رہی ہے، اس لیے ویک لگ رہی کہ لگن کا لارڈ سورج جو ہے وہ ان کے 8ویں گھر میں ہے۔ جب 8ویں گھر میں لگن کا لارڈ بیٹھ جائے تو پھر وہ اسینڈنٹ کو کمزور کرتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ نے جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہے لال چیز کا صدقہ دے کر نکلنا ہے۔ لال چیز میں لال مسور کی دال بھی ہو سکتی ہے، کوئی لال کلیجی، کوئی لال گوشت وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ نے دان کر کے نکلنا ہے، اپنے پیسے وار کے نکلنا ہے اپنے پیسے، یہ تمام چیزیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی صحت بہتر رہے گی، آپ محفوظ رہیں گے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی نظر بد نہیں لگے گی، آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ خانہ مال ہے، وہ بہتر ہے، وہ مضبوط ہے خانہ مال، کیونکہ ایک تو مریخ کی نظر ہے پورن اس پہ، اور دوسرا اس کا لارڈ بھی 7ویں گھر پہ ہے۔ یہاں سے 2 ستارے زحل اور عطارد بھی خانہ مال، زحل اور مشتری بھی خانہ مال کو دیکھتے ہیں، تو جو دولت کا گھر ہے وہ مضبوط ہے۔ تو جو لوگ کرنسی کا کام کرتے ہیں، جو لوگ پیسے کے لین دین کا کام کرتے ہیں، جو لوگ دیگر حوالے سے کوئی اس طرح کا جو لین دین کا، پیسے کا، جو کرنسی کا، جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور ان کے لیے بہت ساری آسانیاں ہیں۔ وہ اگر تھوڑی سی بھی ورکنگ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ اب آپ جاتے ہیں تیسرے گھر کی طرف، تو تیسرا گھر تھوڑا سا ویک ہے،
تو لہٰذا آپ نے خاص طور پر جب میں کہتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے ملازمین سے محتاط رہنا ہے، جو آپ کے لوگ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے اقرب ہیں، ان سے بھی محتاط رہنا ہے، چونکہ تیسرا گھر کی یہی منصوبات ہوتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے آپ نے محتاط رہنا ہے۔ جب آپ محتاط رہیں گے تب آپ کو نقصان کا اندیشہ کم ہوگا، تب آپ نقصان نہیں اٹھا پائیں گے، معاملات آپ کے بہتر رہیں گے۔ اسی طرح چوتھا گھر جو ہے، چوتھا گھر کا لارڈ جو ہے مریخ، وہ 10ویں پڑا ہوا ہے، تو کوئی نئی جائیداد، کوئی نئی پراپرٹی، کوئی نئی گاڑی، کوئی نیا فلیٹ، کوئی نیا کاروبار، کوئی نیا سسٹم آپ بنانے جا رہے ہیں۔ 10ویں گھر کا مطلب ہے کہ آپ 10 سیڑھی اور اوپر چڑھ رہے ہیں۔ تو چوتھے گھر کا لارڈ اگر 10ویں گھر میں ہو تو تمام سسٹم جو ہے وہ ایک نیا بننے جا رہا ہوتا ہے، تمام چیزیں ایک نئی بننے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو معاملات 10ویں گھر، چوتھے گھر کے حوالے سے بہت مضبوط ہیں، بہت طاقتور ہیں۔ چوتھے گھر پہ زہرہ اور سورج کی نظر بھی ہے چوتھے گھر کے حوالے۔ تو آپ کے ذائچے میں آپ کا جو چوتھا گھر ہے، جس کی منصوبات میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، ابھی بھی میں نے بتائی ہیں، وہ بہت مضبوط ہے۔ آپ اس کے حوالے سے جو بھی سسٹم بنائیں گے، جو بھی چیزیں بنائیں گے، جو بھی کام کریں گے، جو بھی کاروبار کریں گے، جو بھی سلسلے بنائیں گے، اس میں آپ کو 100% کامیابی ملے گی۔ اسی طرح 5واں گھر جو ہے وہ تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، چونکہ 5ویں کا لارڈ جو ہے وہ آ گیا ہے چھٹے گھر میں۔ جب چھٹے گھر میں لارڈ آ جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں آپ کے فیور میں نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، جو لوگ ڈگری کے لیے امتحان دینا چاہ رہے ہیں، جو لوگ لو محبت کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ اولاد کے حوالے سے پلان کرنا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ چیزیں 5واں گھر برج اسد والوں کے لیے ان کے فیور میں نہیں آ رہا۔ تو لہٰذا اپریل تک، کم سے کم اپریل تک ان کو محتاط رہیں۔ جب آپ محتاط رہیں گے تب آپ کا نقصان کم ہوگا، بلکہ ہوگا ہی نہیں۔ جب آپ باہر نکلیں گے تو بارش میں بھیگیں گے نا، جب آپ باہر ہی نہیں نکلیں گے تو بارش میں، تو جب آپ محتاط رہیں گے تب آپ کی صورتحال جو ہے وہ بہتر رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی طرح 7واں گھر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 7ویں کا لارڈ بھی چھٹے ہے۔ تو لہٰذا 7ویں گھر کے حوالے سے جو بھی منصوبات ہیں اس میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، جیسے شادی ہے، شراکتی کاروبار ہے، اور بیرون ملک سفر ہے، کوئی مقدمے بازی ہے۔ ان تمام چیزوں کی جو منصوبات ہیں وہ 7ویں گھر کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ تو جب آپ ان چیزوں سے محتاط رہیں گے، ان چیزوں پہ ایکٹیو نہیں ہوں گے، تب وہ نقصان نہیں ہوگا۔ تو شادی کے لیے ان کو جو ہے میرا مشورہ ہے، یہ تمام جو منصوبات ہیں، جو بھی میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ ابھی نہ کریں، اس کو کب کرنا ہے؟ 10 اپریل کے بعد، جب جوپیٹر چینج ہو کر برج دلو میں آ جائے گا، ایکویریس میں آئے گا، کیونکہ مشتری ان کے 7ویں گھر میں آ جائے گا، تب ان کی صورتحال بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوگی، شادی کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے ان کی لک کام کرنا شروع کر دے گی، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اسی طرح 9واں گھر جو ہے وہ 9واں گھر وہ ٹھیک ہے، 9ویں کا مالک 10ویں، یہ ایک راج یوگ ہے۔ 9ویں گھر کی جو بھی منصوبات ہیں، 9ویں گھر کے جو بھی معاملات ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ ایک تو قمر مون بھی 9ویں گھر پڑا ہوا ہے، دوسرا 9ویں کا مالک 10ویں پڑا ہوا ہے، تو یہ بہت اچھا سائن ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ مرکری کی بھی نظر ہے 9ویں گھر کے اوپر، تو 9واں گھر ان کا بہت اچھا ہے، خوش نصیبی کا بھی ہے 9واں گھر، دوسری شادی کا بھی ہے 9واں گھر۔ تو جب کوئی اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس معاملات کو اگر آپ اس میں ایکٹیو ہو جائیں گے تب آپ کو ان معاملات میں مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ تو آپ ان معاملات میں انشاءاللہ تعالیٰ کیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی، آپ کے معاملات بہت اچھے بننے شروع ہو جائیں گے۔ تو 10واں گھر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، 9ویں کا مالک 10ویں، اور 10ویں گھر پہ زحل اور مشتری کی نظر، 5ویں نظر، تو 10واں گھر طاقتور ہے، اس میں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ جو لوگ ملازمت کے حوالے سے، جو لوگ گورنمنٹ میں جاب کے حوالے سے، یا جو لوگ گورنمنٹ میں کوئی پوسٹنگ وغیرہ کروانا چاہتے ہیں، ان کے لیے صورتحال بہت اچھی بنی ہوئی ہے، بہت معاملات بہتر بنے ہوئے ہیں۔
اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت ساری کامیابیاں بھی حاصل ہوں گی اور چیزیں بہت ساری ان کے فیور میں آ جائیں گی۔ اسی طرح ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 652 ہے، اور ان کو صدقہ دینا ہے ہفتے کے دن کالا، جمعرات کے دن پیلا، اور اتوار کے دن لال، اور جمعے کے دن سفید۔ یہ انہوں نے صدقے دینے ہیں، اور کالا صدقہ تو ان کو لازمی دینا ہے، اور اگر اوپل کی کوئی رنگ پہننا چاہیں تو اوپل کی رنگ پہن سکتے ہیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا اور معاملات۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے لال صدقہ دے کر گھر سے نکلنا ہے، یہ آپ نے رسک نہیں لینا، کیونکہ لگن کا لوڈ جب 8ویں پڑ جائے سن تو پھر آپ کو صدقہ لازمی دینا ہوتا ہے، یعنی ورگو۔ تو ورگو والوں کی پوزیشن تو بہت اچھی مجھے لگ رہی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے۔ گو ان کے لگن کا لوڈ جو ہے وہ چھٹے گھر میں ہے، تو تھوڑی سی مایوسی دیتا ہے ذہن پہ، تھوڑا سا دباؤ دیتا ہے، پریشر دیتا ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ زحل اور مشتری، زورا اور سورج اور منگل، یہ 7 ستارے آپ کے لگن کو دیکھ رہے ہیں، اسینڈنٹ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہر طرح سے محفوظ ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اسینڈنٹ کو 7 ستارے آپ کے اسینڈنٹ کو دیکھتے ہیں، تو اسینڈنٹ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ لگن مرکری کا ہے، عطارد کا لگن ہے، تو یہ چھٹے پڑ جاتا ہے، وسوسے بہت دیتا ہے، دباؤ بہت دیتا ہے، پریشر بہت دیتا ہے، لیکن اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ کوئی خطرے والی بات نہیں، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہو۔ اسی طرح خانہ مال جو ہے وہ بھی بہتر ہے، یعنی خانہ مال کا لارڈ زورا اگر 7ویں گھر میں برج حوت کا یعنی شرف کا ہو کر پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مال و دولت، عزت کاروبار سے ملے گا، یعنی کاروبار سے فائدہ ہوگا۔ جو لوگ بزنس کرتے ہیں، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، اس سے ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، چونکہ 7واں گھر کاروبار کا ہوتا ہے، پیسے کا، بزنس کا، پارٹنرشپ کا، شراکت کا، ان تمام چیزوں کا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو مال و دولت، جو بھی پیسہ ملے گا وہ کاروبار سے ملے گا، تو آپ بزنس میں بالکل آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے، بزنس کرنا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پوزیشن، دوسرا گھر جو ہے وہ آپ کا اس وقت بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے، تو آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے آپ کا تیسرا گھر، تو تیسرے گھر کے حوالے سے میں پھر کہوں گا کہ برج سنبلہ والے لوگ جو تیسرے گھر کے حوالے سے ہیں، ان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اپنے ملازمین سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ آپ کے اقرب ہیں، دوست احباب ہیں، ان سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ جو بزنس پارٹنر ہیں، جو بھی کاروباری لنک ہے، جو بھی چیزیں آپ بنا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو بہت محتاط، پیسے کے لین دین میں آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ چیزیں اتنی زیادہ آپ کے فیور میں نہیں ہیں تیسرے گھر کے حوالے سے۔ تو تیسرے گھر کی جو بھی منصوبات ہیں ان کو آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ چوتھا گھر جو ہے وہ طاقتور ہے، چوتھے کا لارڈ نامے پڑا ہوا ہے، تو جو لوگ زمین، جائیداد، پراپرٹی، ایسے لوگ جو کچھ بھی بناتے ہیں اپنی ذہنی طاقت سے بناتے ہیں، کیونکہ جب چوتھے کا لارڈ 5ویں پڑا ہو تو اپنی عقل سے انسان پیسہ کماتا ہے، اپنی عقل سے جائیداد بناتا ہے، اپنی عقل سے پراپرٹی خریدتا ہے، اپنی عقل سے کوئی چیزیں بناتا ہے، تو جو چیزیں بھی وہ بنا رہا ہوتا ہے اس میں اس کو بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ذہن سے، کیونکہ اس وقت اس کی ذہنی کیفیت اس وقت ان کی برج سنبلہ والوں کی بڑی مضبوط ہے، تو آپ جو کچھ بھی بنائیں گے اپنی دماغی طاقت سے بنائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی آپ اسکول، مدرسہ، کوئی ایسا کالج، کوئی ایسی چیزیں، آپ کوئی گھر، کوئی گاڑی، کوئی سواری، کوئی ایسی چیزیں اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت بڑی کامیابی ہوگی، بہت معاملات انشاءاللہ تعالیٰ اس میں، اور جب یہ پوزیشن بنے گی تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ 5واں گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ 5ویں کا لارڈ، چوتھے کا لارڈ اگر 5ویں پڑ جائے تو پھر اس کے معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح 5واں گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے۔
5ویں کا لارڈ 5ویں، چوتھے کا لارڈ بھی 5ویں۔ تو جو لوگ ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، جو لوگ ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ کوئی لو افیئر، محبت پیار کی کوئی شادی کے لیے کوئی ایسی کوئی صورتحال کوئی بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی، کیونکہ 5واں گھر ذہنی صلاحیتوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو جو بچے امتحان دینا چاہ رہے ہیں، جو بچے ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، ان کے معاملات بہت اچھے ہیں، ان کو اس کے لیے ایکٹیویٹ ہونا چاہیے، معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چیزیں بنائیں، ایکٹیو ہو جائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو 7واں گھر جو ہے وہ بھی بہتر ہے۔ 7ویں سورج اور زہرہ ایگزالٹڈ ہو کر، شرف کا ہو کر دونوں ستارے پڑے ہوئے، اور مشتری کی پورن نظر ہے، اور یعنی 7ویں کا مالک اگر 5ویں پڑا ہو تو 100% لو میرج ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اس حوالے سے کوئی کوشش کر رہے ہیں، کوئی سلسلے ایسے بنے ہوئے ہیں اور کامیابی نہیں ہو رہی، تو اب وقت آ گیا، آپ کو ذرا سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور 7واں گھر جو ہوتا ہے وہ کاروبار کا بھی ہوتا ہے، شراکتی کاروبار کا بھی ہوتا ہے، بیرون ملک بزنس کا بھی ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس لیول پہ، تو آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے لیے اس میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ چیزیں آپ کی بہت زیادہ اس وقت فیور میں ہیں، آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح 9واں گھر جو ہے، 9واں گھر بھی طاقتور ہے، کیونکہ 9ویں کا لارڈ بھی وینس 7ویں پڑا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیرون ملک سفر، کوئی بیرون ملک سلسلے، کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی سیکنڈ میرج کے حوالے سے جو صورتحال کوئی اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ ذرا سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اور جو لوگ حج پہ یا عمرے پہ یا زیارتوں پہ یا اس طرح کی کوئی ایسی کوئی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ ان کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور 10واں گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے، وسوسوں کا ہے، چونکہ اس کا لارڈ عطارد چھٹے پڑا ہے، لیکن دیکھتا ہے اپنے گھر کو۔ جب اپنے گھر کو دیکھتا ہے، جو بھی شخص جو بھی چیز اپنے گھر کو دیکھے گی وہ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو 10واں گھر پھر بھی، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ آپ محتاط ہو کر چلیں، کیونکہ وہ جیسے دوسرے گھر ہیں، جیسے 5واں گھر ہے، 7واں گھر ہے، اس لیول پہ وہ بہتر نہیں ہے، تو لہذا آپ اس میں تھوڑا سا احتیاط رہیں، افسران بالا سے تھوڑا محتاط رہیں، تھوڑا گفتگو میں اپنی تھوڑا سا ایک انداز گفتگو اس کو ذرا بہتر بنائیں، غصے والی کیفیت نہ بنائیں، چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگوں نے ملازمت کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، چیزوں کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو تھوڑا سا رک جائیں، انشاءاللہ مایوس نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو 100% کامیابی ملے گی، اور یہ زیادہ تر کامیابیوں کے جو چانس ہیں وہ جو ہیں وہ جب جوپیٹر 5ویں گھر آئے گا تو وہاں سے پورن آپ کے 10ویں گھر کو دیکھے گا، تب عزت میں، مرتبے میں، پیسے میں، دولت میں، گورنمنٹ سے مفاد، ان تمام چیزوں سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو آپ کا لکی نمبر جو ہے 762 ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے ہری چیز کا اور وائٹ چیز کا۔ تو معاملات آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ اوورہال بہتر ہیں۔ یعنی میزان، تو میزان والوں کی پوزیشن میں اس ہفتے بہت ہی اچھی دیکھ رہا ہوں، اس لیے اچھی دیکھ رہا ہوں کہ چوتھے گھر کے اندر ان کا زحل اور مشتری کا کران ان کا ذائچے میں چوتھے گھر میں آ گیا، جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے، بہت زبردست سائن ہے۔ لیکن اسینڈنٹ چونکہ ان کا تھوڑا سا ویک ہے، اس لیے ویک ہے کہ اسینڈنٹ کا لارڈ ستارہ زہرہ لگن سے چھٹے پڑ گیا، تو ذرا وسوسے، دباؤ، پریشانی، اس طرح کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا ہری چیز کا صدقہ دے کے آپ کو نکلنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی اوپل کی کوئی رنگ پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی وقتی طور پر آپ اس کو پہن سکتے ہیں، تاکہ آپ محفوظ رہیں، کوئی ایسی کوئی صورتحال نہ بنے۔ اسی طرح یہ آپ کا جو دوسرا گھر ہے جو خانہ مال ہے، اس کے حوالے سے بھی تھوڑے سے محتاط رہیں۔ ایک تو کیتو پڑا ہوا ہے، دوسرا اس کا لارڈ بھی منگل 8ویں گھر میں ہے، اور منگل کی نحس نظر بھی ہے اس کے اوپر، تو لہٰذا
جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، جو پیسے کا لین دین ہے، جو کرنسی کا، جو اس طرح کا اسٹاک وغیرہ کا جو لوگ کام کرتے ہیں، لبرا والے لوگ، ان کو تھوڑا سا محتاط رہیں، احتیاط سے چلیں گے تو نقصان کم ہوگا، معاملات بہتر رہیں گے۔ بارش میں جب آپ باہر نہیں نکلیں گے تو بھیگیں گے نہیں، تو لہٰذا اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ تھوڑے سے محتاط ہو کر چلیں گے تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اور جیسے جوپیٹر یہاں سے اتر کے نیچے برج دلو میں آئے گا، تب آپ کا اسینڈنٹ اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا، ذہنی صلاحیتیں اور زیادہ بہتر ہو جائیں گی۔ اور منگل جب اٹھ کے یہاں سے 9ویں گھر پہ آئے گا، تب اور زیادہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو لبرا والے جو لوگ ہیں، یہ ویسے بھی بڑی خوش بختی کا برج ہوتا ہے لبرا، چونکہ ستارے زحل کو، یہ ویسے تو زورا کی راشی ہے نا، تو سیٹن کو اس میں شرف ہوتا ہے، ایگزالٹڈ ہوتا ہے ستارہ زحل اس کے اندر، سیٹن جو ہے، بلکہ اس کی دونوں راشیوں میں، یعنی برج ثور میں جو زورا کی دونوں راشی ہیں، جیسے برج ثور ہے اس میں قمر کو شرف ہوتا ہے، اور برج میزان ہے اس میں زحل کو شرف ہوتا ہے، یعنی دونوں راشیوں میں 2 ستاروں کو ایگزالٹڈ ہوتے ہیں۔ ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہ صرف وینس کی جو دونوں راشی ہیں اس کے اندر 2 ستاروں کو شرف ہوتا ہے، ایگزالٹڈ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ بہتر ہے، وہ اچھا ہے، تیسرے کا لارڈ چوتھے پڑا ہوا ہے، تو تیسرا گھر بہتر ہے، اس میں کوئی خوف و خطر نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو کچھ بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، مل کے دوستوں سے، اقربا سے، ملازمین کے حوالے سے جو بھی چیزیں، اس میں آپ کو کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، اس میں آپ کو بالکل ڈٹ کے رہنا چاہیے، انشاءاللہ تعالی وہ معاملہ آپ کا بہت اچھا ہے۔ اسی طرح چوتھا گھر جو ہے وہ بہت سب سے زیادہ آپ کا جو طاقتور ہے اس وقت برج میزان والوں کا، وہ چوتھا گھر ہے، چونکہ جوپیٹر اور سیٹن چوتھے گھر میں، یعنی چوتھے کا مالک چوتھے اور 5ویں کا مالک چوتھے اور 9ویں کا مالک چوتھے، تو یہ ایک بہت اچھی ایک پوزیشن بنی ہوئی ہے چوتھے گھر کے حوالے سے۔ تو مشتری چونکہ اس کا جوپیٹر اور سیٹن اور جوپیٹر کا کران چوتھے گھر میں ہوتا ہے، تو کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی نئی سواری، کوئی نئی صورتحال، کوئی نئی چیزیں، اور یہ معاملات آپ کے بچوں کی بھی آپ کے حوالے سے آپ کو بہت اچھی خبریں ملنے والی ہیں، چونکہ 5ویں کا لارڈ بھی جو ہے وہ چوتھے پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا معاملات بہت اچھے ہیں، چیزیں بہت اچھی فیور میں ہیں چیزیں، تو یہ معاملات آپ کیجئے انشاءاللہ تعالی، اس میں آپ کو کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، چیزیں بہت اچھی ہیں، معاملات بہت اچھے ہیں۔ تو اسی طرح ان کا جو 5واں گھر ہے وہ بھی طاقتور ہے، مرکری پڑا ہوا ہے 5ویں گھر میں، اور 5ویں کا لارڈ جو ہے وہ چوتھے پڑا ہوا ہے، تو کوئی 5واں گھر بہت طاقتور ہے، تو جو لوگ ڈگری کا امتحان وغیرہ جو لوگ دینا چاہ رہے ہیں، تو جو لوگ اولاد کے حوالے سے، بچوں کی کوئی شادیوں وادیوں کے حوالے سے جو کوئی ایسی کوئی صورتحال بنانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی بہت بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ۔ یہ دونوں گھر ان کے بہت طاقتور ہیں، چوتھا گھر بھی طاقتور ہے اور 5واں گھر بھی طاقتور ہے، تو ذہنی صلاحیتوں کا ہوتا ہے، معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں، چیزیں بہت زبردست بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح 7واں گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے، تو لہٰذا جو بھی شراکت کا جو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، جو چیزیں میرج کے حوالے سے جو معاملات کرنا چاہ رہے ہیں، تو جب کوئی گھر ویک ہوتا ہے تو اس میں پھر احتیاط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ شراکت میں جو کوئی اگر کسی سے کوئی ایسا شراکتی کام میں کوئی ایسی کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی میرج کے حوالے سے کوئی سسٹم، کیونکہ منگل یوگ بھی آپ کے ذائچے میں بنا ہوا ہے، ستارہ مریخ اگر لگن میں دوسرے، چوتھے، 7ویں اور 8ویں پڑ جائے تو یہ منگل یوگ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کے ذائچے میں مارس جو ہے وہ 8ویں گھر میں، تو منگل یوگ بھی بنا رہا ہے، تو لہٰذا میرج کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ کوئی ایسا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو تب آپ کو میچ کر کے شادی کرنی چاہیے، بغیر میچنگ سے شادی کریں گے تب آپ کو نقصان ہو جائے گا، تو لہٰذا میچ کر کے شادی کریں گے تب آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات 7ویں گھر کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط رہ کے چلنے کی ضرورت ہے، جتنا محتاط رہ کے چلیں گے اتنے آپ کے معاملات جو ہے نا وہ بہتر ہوں گے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو لال چیز کا صدقہ کرنا چاہیے، اور تھوڑا سا اس کا ورد بھی ہے،
جو یا مالک ہو یا قدوس ہو، اس کا ورد بھی کریں 261 دفعہ، تب انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے معاملات بہتر رہیں گے، چیزیں خطرے سے باہر ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح جو نامہ گھر ہے وہ بہتر ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے نامہ گھر کے حوالے سے، نامہ گھر بہتر ہے، مضبوط ہے۔ تو جو لوگ سیکنڈ میرج کے حوالے سے، بیرون ملک حوالے سے، جو لوگ جو حج عمرہ زیارتیں وغیرہ، یا جو لوگ کوئی نیا گھر بنانا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ نامہ گھر کی یہی منصوبات ہوتی ہیں، تو یہ کافی طاقتور ہے، کافی مضبوط ہے۔ اگر آپ کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کامیابی ہے، اور نامہ گھر آپ کا بہتر ہے۔ اسی طرح جو 10واں گھر ہے وہ بھی آپ کا کافی اچھا لگ رہا ہے مجھے، 10ویں کا لارڈ بی قمر 7ویں پڑا ہوا ہے، تو کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ زہرہ اور سورج کی 10ویں گھر پہ نظر ہے، تو 10واں گھر بھی آپ کا ٹھیک ہے، عزت برقرار رہے گی، گورنمنٹ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، افسران بالا کا تعاون حاصل رہے گا، ملازمت میں پروموشن، ترقی، پوسٹنگ، حسب خواہش پوسٹنگ ہو سکتی ہے، چیزیں بہتر بن سکتی ہیں۔ 10واں گھر چونکہ عزت، مرتبہ، پیسہ، دولت، گورنمنٹ، جو لوگ سرکاری ملازمت کرتے ہیں، جو لوگ سرکار میں ہیں، جو لوگ سیاسی، جن لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے لیے بھی 10واں گھر جو ہے اس وقت کافی بہتر ہے، مضبوط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت ساری کامیابیاں بھی حاصل ہوں گی۔ آپ کا لکی نمبر جو ہے وہ 8 7 3 ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے، لال چیز کا صدقہ دینا ہے اور سفید چیز کا صدقہ دینا ہے، یہ 2 آپ نے صدقے دینے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی اسٹون کے حوالے سے کوئی وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو مرجان، کورل، لال رنگ کا مرجان کی رنگ آپ کو پہننی چاہیے۔ اسکارپیو یعنی عقرب، تو عقرب والوں کی پوزیشن اس ہفتے تھوڑا سا دباؤ ہے، پریشر ہے اس مہینے مارچ میں عقرب والوں کے لیے تھوڑا سا پریشر ہے۔ اس لیے پریشر ہے کہ لگن کا لارڈ ذائچے میں لگن سے 7ویں پڑ گیا ہے۔ جب 7ویں کوئی ستارہ پڑ جائے تو وہ لگن کو دیکھتا ہے، اسینڈنٹ کو دیکھتا ہے۔ جب اسینڈنٹ کو دیکھے گا تو اس کی نحس نظر جو ہوتی ہے نا اسینڈنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا ویک کرتی ہے، تو اسینڈنٹ ان کا تھوڑا سا ویک ہے۔ کیتو بھی پڑا ہوا ہے لگن میں اور راہو پڑا ہوا ہے 7ویں گھر میں، تو اسینڈنٹ تھوڑا سا کمزور ہے۔ تو زیادہ اسکارپیو والے لوگ اسینڈنٹ کے حوالے سے مارچ کے مہینے میں تھوڑے محتاط رہیں۔ ان کو لال صدقہ دینا چاہیے، لال صدقہ دے کے گھر سے نکلنا چاہیے۔ لال صدقے میں جیسے مسور کی دال ہے، لال گوشت ہے، کوئی کلیجی وغیرہ، مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ دان کر کے اپنے نکلنا چاہیے۔ تو اسینڈنٹ تھوڑا سا کمزور ہے، تو اسی طرح ہی دوسرا گھر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ویک ہے۔ اس لیے ویک ہے کہ اس کا لارڈ بھی تیسرے گھر میں ہے، تو زیادہ پاورفل نہیں ہے، یعنی آپ اس میں زیادہ ڈٹ کے نہیں کھیل سکتے، تھوڑے سے محتاط ہو کر آپ کو چلنا ہے خانہ مال کے حوالے سے، کیونکہ خانہ مال پہ کوئی ایسی ساد نظر بھی نہیں ہے کسی ایسے، اور منگل بھی اس کو 8ویں نظر سے، نحس نظر سے دیکھتا ہے، تو لہذا پیسے کا لین دین، کرنسی وغیرہ کا جو لوگ جو اس طرح کا جو بانڈ وغیرہ یا اس طرح کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو تھوڑے سے محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے۔ جتنا احتیاط رکھیں گے، جتنا محتاط رہیں گے، جتنا پیسے کے لین دین میں احتیاط برتیں گے، کیونکہ یہ اس کی منصوبات ہی کرنسی کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ دوسرا گھر جو ہے ذائچے میں خانہ مال ہوتا ہے، دولت کا گھر ہوتا ہے، تو جب اس کی صورتحال کمزور ہو تو ان معاملات میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو تیسرا گھر ہے وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسا زبردست نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑا بہت اپنا گزارے لائق اپنا کام کر سکتے ہیں، چیزیں بنا سکتے ہیں، لیکن محتاط ہو کر، کیونکہ اس پہ کوئی ایسی کوئی خاص وہ جو ایک ہوتی ہے نا صورتحال، وہ ویسی نہیں ہے، تو لہٰذا تھوڑے سے محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح ان کا جو چوتھا گھر ہے وہ بھی تھوڑا سا محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا لارڈ بھی جو ہے وہ بھی تیسرے گھر میں ہے، تو لہذا اس پہ مرکری تو پڑا ہوا ہے،
یعنی عطارد تو وہاں پڑا ہوا ہے جو کہ 11ویں کا لارڈ ہو کر چوتھے گھر پڑا ہوا ہے، اور چوتھے گھر کا لارڈ جو ہے وہ تیسرے گھر پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا تھوڑی اتنی کوئی زبردست صورتحال نہیں ہے کہ آپ اس پہ دبا کے کوئی انویسٹمنٹ کر سکیں یا کوئی ایسی کوئی صورتحال بنا سکیں. تو لہٰذا محتاط رہیں، جتنا آپ محتاط رہیں گے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے معاملات اتنے زیادہ بہتر ہوں گے، اور اتنا کم سے کم آپ کو نقصان ہوگا. اگر اللہ نہ کرے آپ جتنا احتیاط کریں گے انشاءاللہ تعالی اتنے ہی آپ محفوظ رہیں گے. 5واں گھر جو ہے وہ تقریباً بہتر ہے، چونکہ ایک تو جوپیٹر کی نظر ہے 5ویں گھر پہ، اور دوسرا وینس اور سن 5ویں گھر پہ ہے. تو 5ویں گھر کے حوالے سے صورتحال تقریباً بہتر ہے، جس میں اولاد ہے، ذہنی صلاحیتیں ہیں، ڈگری ہے، اور اپنا لو افیئر ہے. ویسے بھی وینس پڑا ہوا ہے 5ویں گھر میں، تو یہ ان تمام چیزوں میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کامیابی ملے گی. جو بچے امتحان دے رہے ہیں، جو بچے ایگزام دے رہے ہیں، جو بچے کسی بیرون ملک پڑھائی کے لیے جانا چاہتے ہیں، 5ویں گھر کے حوالے سے ان کی منصوبات بہت مضبوط ہیں، بہت طاقتور ہیں. وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس میں ان کو بہت ساری کامیابیاں بھی حاصل ہوں گی اور معاملات ان کے اچھے بھی ہوں گے. اور ابھی ان کو وقت ہے ان چیزوں کو کوشش کرنے کا. جیسے وہ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی. اب ہم آ جاتے ہیں 7ویں گھر کی طرف. تو 7ویں ویسے تو منگل یوگ بنا ہوا ہے 7ویں گھر کے اندر، مریخ اور راہو کا کران ہے 7ویں گھر میں، لیکن اس کا لارڈ جو ہے وہ 5ویں پڑا ہوا ہے. 7ویں کا لارڈ اگر 5ویں ہو تو لو میرج ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ 100% فارمول، یہ میرے مشاہدے ہیں. میں نے لاکھوں کے حساب سے ذائچے بنائے، اللہ کا بہت شکر ہے، میرے بہت مشاہدے ہیں. تو میں یہاں جو بھی بات کر رہا ہوتا ہوں وہ اپنے مشاہدوں کی بات کر رہا ہوتا ہوں، ٹریننگ کی بات کر رہا ہوتا ہوں، جو میرے باپ نے مجھے ٹریننگ دی، اور جو میں نے پھر اپنے خود سے جو میں نے اس پہ جو بھی میں نے لوگوں کے ذائچے بنائے اور جو میں نے دیکھا اس میں، تو یہ تمام میں اپنے مشاہدوں کی بات کر رہا ہوتا ہوں. تو 5واں گھر لو افیئر کے حوالے سے بہتر ہے، میرج کے حوالے سے بہتر ہے، لیکن منگل یوگ بنا ہوا ہے. تو لہٰذا جب بھی آپ نے شادی کرنی ہے تو میچ کر کے شادی کرنی ہے. میچنگ کا میں نے بہت دفعہ بتایا کہ میچنگ کے 36 گن ہوتے ہیں، جس میں سے آپ کے کم سے کم 20 ملنے چاہیے. اگر 20 گن آپ کے نہیں ملتے تب آپ کی شادی کامیاب نہیں ہوتی. تو 20 گن آپ کے ملنے چاہیے، کیونکہ آپ منگل یوگ ہے. تو منگل یوگ کے لیے تو ویسے تو میچنگ سب کو ہی کرنی چاہیے، لیکن جن کے منگل یوگ بنا ہوا ان کو تو 100% کرنی چاہیے. تو لہٰذا اسی طرح ہی ہم آ جاتے ہیں 9ویں گھر کی طرف. تو 9واں گھر ان کا تقریباً ٹھیک ہے، کیونکہ مشتری اور سیٹن کی نظر تو ہے 9ویں گھر کے اوپر، لیکن وہ وینس اور سن بھی 9ویں گھر کو دیکھتے ہیں. تو 9واں گھر ان کا ٹھیک ہے اسکارپیو والوں کا، کیونکہ 9واں گھر جو ہوتا ہے بیرون ملک سفر کے حوالے سے، حج عمرہ اور کوئی زیارتوں وغیرہ کے حوالے سے، سیکنڈ میرج کے حوالے سے، اس طرح کی اگر کوئی صورتحال آپ بنا رہے ہیں سیکنڈ میرج کے حوالے سے، کیونکہ 9واں گھر ہے. اگر آپ یہاں سے سیکنڈ میرج آپ کرتے ہیں اور آپ بیوی کی پوزیشن یا شوہر کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو جوپیٹر اور سیٹرن ان کے 7ویں گھر آ جاتے ہیں. تو وہ ایک بہت اچھی پوزیشن ہے، بہت اچھا کمبینیشن ہے، بہت اچھا یوگ بنا ہوا ہے. تو اس حوالے سے 9واں گھر جو ہے آپ کا مجھے بہت مضبوط لگ رہا ہے، بہت طاقتور لگ رہا ہے. اسی طرح 10واں گھر جو ہے وہ بھی تقریباً بہتر ہے، اس کا بھی لارڈ جو ہے وہ 9ویں پڑا ہوا ہے. تو 10واں گھر بھی بہتر ہے. جو ملازمین کے حوالے سے جو اس طرح کی چیزیں جو بھی بنانا چاہ رہے ہیں، گورنمنٹ میں کوئی ملازمت کے حوالے سے، کوئی گورنمنٹ میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں آپ لگے رہیں. اللہ نے چاہا آپ کو کامیابی ملے گی. اور آپ کا لکی نمبر جو ہے 985 ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے، سفید چیز کا صدقہ دینا ہے، اور دوسرا آپ نے لال چیز کا صدقہ دینا ہے. یہ دونوں صدقے کریں انشاءاللہ صورتحال بہتر ہے.
कॉस यानी सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस वालों की पोजीशन मार्च में मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है, बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इसलिए अच्छी नज़र आ रही कि इनका लगन का लॉर्ड दूसरे पड़ा हुआ है, यानी खाना माल के अंदर, दौलत के घर में। तो इसका मतलब यह है कि मालो माल, पैसे की रवानी, दौलत की रवानी, चीज़ें बनना, मामलात बनना, कारोबार में तरक्की, आमदनी के ज़राए बढ़ेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। और चूँकि सैटर्न भी पड़ा हुआ है, जुपिटर भी पड़ा हुआ है, और जुपिटर जो है चौथे का लॉर्ड होकर पड़ा हुआ है और लगन का लॉर्ड होकर पड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। और 10वें दूसरे का मालिक भी दूसरे पड़ा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत बड़ी कामयाबी है। मामलात बहुत अच्छे हैं, पैसे के हवाले से मामलात बहुत अच्छे हैं। खाना माल बहुत मजबूत है, जो लगन का लॉर्ड है वो बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। तो इसी तरह सेजिटेरियन जो हैं, जिनका बुर्ज कौस है, इनका एसेंडेंट मजबूत है और खाना माल भी मजबूत है, दौलत का घर भी मजबूत है। तो जो लोग करेंसी का काम, जो लोग पैसे के लेन देन का काम, जो लोग स्टॉक एक्सचेंज वगैरह इस तरह की कोई सूरत हाल जो लोग काम करते हैं, उनको बिल्कुल करना चाहिए। उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, उनके मामलात बहुत अच्छे में होते हुए देखना। तीसरा घर जो है वो भी ठीक है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। और चौथा घर जो है वो तो बहुत ही अच्छा है। वीनस एग्जॉल्टेड यानी शरफ का होकर चौथे पड़ा हुआ है, सन चौथे घर पड़ा हुआ है, सन नावे का मालिक होकर। इसका मतलब ये है कि बैरून मुल्क से कहीं फंडिंग आपको होने जा रही है, तो बहुत बड़ी फंडिंग होने जा रही है आपको बैरून मुल्क से, जिससे कोई बैरून मुल्क से भी फंडिंग हो सकती, कोई आपकी बैरून मुल्क से लॉटरी, कोई इनाम, कोई ऐसा कोई सूरत हाल भी आपकी बन सकती है, जिससे आप बहुत अच्छा घर बनाने में कामयाब हो सकते हैं, बहुत अच्छा नया बिज़नेस शुरू करने में आप कामयाब हो सकते हैं, कोई नई गाड़ी, कोई नई सवारी आप हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि इन दोनों बुर्जों का 11वें का लॉर्ड जो है वो भी चौथे में है और 9वें का लॉर्ड भी चौथे में है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपको जो चौथे घर में के हवाले से जो फंडिंग है, ये आपको इनाम व इकराम से भी हो सकती है और बैरून मुल्क के बुर्ज से भी हो सकती है। तो आपका जो चौथा घर है वो बहुत मजबूत है। इसी तरह 5वां घर जो है वो थोड़ा सा, 5वें का लॉर्ड चूँकि छठे पड़ा हुआ है, तो वो थोड़े से आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। उसमें आप एहतियात बरतें, मामलात देख भाल कर चलें, चीज़ें बेहतर अंदाज में बनाने की ज़रूरत है। औलाद के हवाले से जो लोग बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, जो लोग औलाद के हवाले से कोई सूरत हाल, कोई बच्चे जो डिग्री लेना चाह रहे हैं, जो मामलात इस तरह के करना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा सा भी, जब तक जुपिटर नीचे नहीं उतर जाता, बुर्ज दल्लू में नहीं आ जाता, तब तक थोड़े से उनको मोहतात रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे जुपिटर इनके तीसरे घर में आएगा, उसकी तीसरी नज़र पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, और जब 5वें घर पे नज़र पड़ेगी तो 5वें घर को मजबूत करेगा। और 5वां घर का है क्या? जहनी सलाहियतों का है, औलाद का है, और लव अफेयर का है, डिग्री का है, और रूहानियत का भी होता है। 5वां घर जो होता है ना, ये तमाम चीज़ें जब वो घर ताकतवर होते हैं तो ये चीज़ें खुद ब खुद फिर उजागर होने लगती हैं, चीज़ें खुद ब खुद बढ़ने लगती हैं, चीज़ें आपके फेवर में आने लगती हैं। फिर आप जो फैसले करते हैं, जो बात करते हैं, उसमें वज़न होता है, उसमें ताकत होती है उसके अंदर। तो इसी तरह ये इनका जो 5वां घर है वो बहुत मजबूत है। अच्छा, छठा घर जो है, जो 7वां घर है वो बेहतर है, क्योंकि 7वें का मालिक 7वें को देखता है, तो वो मैरिज के हवाले से सूरत हाल बहुत अच्छी बनी हुई है। अगर कोई आप शादी करना चाह रहे हैं, कोई आप शराकती कारोबार करना चाह रहे हैं, कोई आप बिज़नेस बैरून मुल्क कोई सेटल, ऐसी कोई बिज़नेस की कोई डील बनाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। उसमें मैं समझता हूँ कि आपको बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि मरकरी की पूरी नज़र है आपके 7वें घर के ऊपर, और 7वें का लॉर्ड भी तीसरे घर में है। तो आप जो डोमेस्टिक में भी कोई अंदरून मुल्क कोई इस तरह का कोई कारोबार, कोई अगर आप सेटिंग करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आपको करें, उसमें आपको बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल होंगी इंशाअल्लाह ताला, आपको मायूसी नहीं होगी। तो इसी तरह ही आपका जो 9वां घर है वो भी बहुत मजबूत है। 9वें का मालिक चौथे, ये बहुत मजबूत है 9वां घर। मैंने पहले भी बताया कि 9वें का मालिक चौथे हो
تو بیرون ملک سے فنڈنگ ہوتی ہے، جس سے کوئی گاڑی، کوئی گھر، کوئی نیا کاروبار، کوئی پیٹرول پمپ، کوئی زرعی زمین، کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں آپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو جب نامہ گھر طاقتور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیرون ملک سفر پر جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ سیکنڈ میرج کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ دوسرا کوئی حج عمرہ، کوئی زیارتیں وغیرہ اس پہ جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ نامہ گھر جو ہوتا ہے اور لک، سب سے بڑا لک، نامہ گھر کی منصوبات، سب سے بڑی جو منصوبات ہے وہ آپ کا لک ہے۔ اور ذائچے میں اگر کوئی بندہ ان لکی ہے تو اس کے میں نے بڑے میں نے دولت مند اور بڑے عقل مندوں کو میں نے خوش نصیب لوگوں کے قدم چھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو لک جو ہے نا، سب سے بڑی چیز جو ہے آپ کی خوش نصیبی ہے۔ اگر ذائچے میں خوش نصیبی کا گھر طاقتور نہیں ہے تو وہ انسان زندگی بھر کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا، ہم جس کی کوئی ریمیڈی بتاتے ہیں تو ہم اس کے لیے اس کے جو رنگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کون سا اسٹون پہننا ہے، کون سا صدقہ دینا ہے، وہ نامے گھر کے حوالے سے بتاتے ہیں، کیونکہ نامہ گھر طاقتور ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو نامے گھر کو طاقتور کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ اسٹون، یہ از دا ریمیڈی، یہ ایک علاج ہے۔ جو آپ پہ نگیٹیوٹی آ رہی ہے نا، اب جیسے ہمارا نظام ہے 9 سیارے اور 12 برج ہیں، سیارے دائیں سے بائیں، برج بائیں سے موو کرتے ہیں، اس سے نگیٹیوٹی اور پوزیٹیوٹی دونوں آ رہی ہوتی ہے۔ اسٹون پہننے کا مقصد ہے کہ وہ جو آپ نگیٹیوٹی آ رہی ہے نا، آپ اس سے محفوظ ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بعض اوقات، میں نے بھی، کہ لوگوں کے اسٹون ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اتنی ہیوی ہوتی ہیں، نگیٹیوٹی اتنی ہیوی ہوتی ہے کہ وہ اسٹون ٹوٹ جاتا ہے، انسان بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اسٹون از دا ریمیڈی۔ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ یوں پہن لو تو یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آپ نے رہنا اپنے حدود دربے میں ہی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کروڑ پتی بنایا تو آپ کھرب پتی نہیں بن سکتے۔ جو کچھ آپ کے لیے لکھا گیا ہے، یہ اسٹون از دا ریمیڈی۔ یہ جو نگیٹیوٹی آپ پہ آ رہی ہوتی ہے نا، یہ اس سے آپ کو بچاتا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اور یہ اسٹون سے کوئی انسان کی تقدیر نہیں بدلتی، جو قسمت میں لکھا ہے ملنا وہی ہے انسان کو۔ لیکن اسٹرالوجی کیا ہے؟ اسٹرالوجی ایک گائیڈنس ہے، آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس حد تک جانا ہے، یہاں تک کرنا ہے۔ یہ سارے معاملات اسٹرالوجی بتا رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اس پہ بھی ماشاءاللہ زہرہ اور عطارد کی نظر ہے، زہرہ اور سورج کی نظر ہے اس کے اوپر، اور وہاں سے زحل اور جوپیٹر بھی پورن دیکھتے ہیں وہاں سے اس کو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو لکی نمبر ہے 1 9 5 ہے، اور ان کو صدقہ دینا ہے، لال چیز کا صدقہ دینا ہے منگل کے دن۔ تو اوورآل پوزیشن ان کی مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے۔ جدی یعنی کیپریکون، تو کیپریکون والوں کی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ زحل اور مشتری، لگن کا لارڈ لگن میں۔ اچھا، ان کی پوزیشن جب اور اچھی ہو جائے گی جب جوپیٹر تبدیل ہو کر دوسرے گھر میں آ جائے گا، تب ان کی پوزیشن جو ہے نا وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ ابھی بھی مضبوط ہے، لیکن جیسے جوپیٹر چینج ہو کر دوسرے گھر میں آئے گا، دلو میں آئے گا، تب ان کی پوزیشن اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ کیوں مضبوط ہوگی؟ کہ وہاں سے تیسری نظر اس کی چوتھے گھر پہ پڑے گی، تب جائیداد کا حصول ہوگا، پراپرٹی کا حصول ہوگا، کوئی نئی گاڑی، کوئی نئی سواری، کوئی نئی چیزیں بننی شروع ہوں گی، نئے کاروبار شروع ہوں گے، نئے معاملات ان کے بننے شروع ہو جائیں گے۔ تو کیپریکون بہت مضبوط ہو رہا ہے، بہت طاقتور ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے 6 ستارے جمع ہو جائیں گے، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کچھ ہونا ہی ہے۔ اب 2 رہ گئے تو باقی تو سب آگے پیچھے ہو گئے، تو ہوا کچھ بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسی کوئی آفت نہیں ہے۔ زحل اور مشتری کا کران میں نے پہلے بھی بتایا کہ 1962 میں آیا تھا پہلے۔ جب یہ کران بنتے ہیں تو چیزیں نئی بنتی ہیں، نئے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ 1962 سے پہلے آپ کیا تھے؟ جو بھی ظاہر ہے، جب آپ بڑی پوزیشن پہ جاتے تو پھر پریشانیاں تو ویسی ہوتی ہیں نا، ہر آدمی اپنی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، تو اس میں معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں۔
تو لیکن 1962 سے پہلے کیا کوئی دنیا میں بہت سارا 42 میں جنگ ہوئی، کتنے کروڑ آدمی مارا گیا، سیکنڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار، تو کتنے لوگ، تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بہتری کتنی آئی ہے۔ 1962 سے پہلے آپ کیا تھے، دنیا کیا تھی؟ 1962 کے بعد جب ایک نیا چینج آیا تو دنیا نے ترقی کی، معاملات بہتر ہوئے، تو چیزیں بنی۔ تو اسی طرح بات یہ ہے کہ اب جدی، چونکہ کیپریکون کی پوزیشن بہت مضبوط ہونے جا رہی ہے اور ہو رہی ہے، تو معاملات بہت اچھے ہیں۔ دوسرا یعنی خانہ مال کا لوڈ بھی لگن میں، تو پیسے کی بہت روانی ہوگی، چیزیں بہت اچھی بنیں گی۔ جو لوگ کرنسی کا کام کرتے ہیں، جو لوگ پیسے کے لین دین کا، اسٹاک وغیرہ کا جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کے لیے پوزیشن بہت اچھی بنے گی۔ اور جب یہ جوپیٹر اپریل میں تبدیل ہو کر دوسرے گھر میں آ جائے گا تب اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی، معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے ان کے انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ بھی ان کا مضبوط ہے، وہ بھی طاقتور ہے ان کا تیسرا گھر۔ اور چوتھا گھر جو ہے وہ تو بہت ہی طاقتور ہے، اس پہ ماشاءاللہ بہت مضبوط، چوتھے کا مالک پانچویں اور قمر کا چوتھے گھر ہونا، یہ ایک بہت اچھا سائن ہے، بہت خوبصورت سائن ہے۔ تو انشاءاللہ کیپریکون جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک بہتر پوزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اچھا، اس میں دشائیں یعنی جو ادوار ہوتے ہیں اس کا بھی بڑا ایک رول ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کیپریکون تو ہیں، آپ کو دشا کون سی چل رہی ہے، آپ کو دور کون سا چل رہا ہے، آپ کو پیریڈ کون سا چل رہا ہے، یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ملا جلا کے، ذائچہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس وہ آپ نے ایک نظر دیکھا اور یہ، اس کو بڑی گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے فادر کہتے تھے کوئی کسی ایک چیز کو دیکھ کر کبھی کوئی بات نہ کرو، جب بھی بات کرو سب ملا جلا کے بات کرو، چیزوں کو، ساری چیزوں کو چیک کر کے بات کرو۔ تو جب آپ تمام پہلوؤں پر غور کر کے فیصلہ کرتے ہو تب وہی مضبوط فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ان کا چوتھا گھر بھی مضبوط ہے ماشاءاللہ سے، اور پانچواں گھر بہت مضبوط ہے، کیونکہ پانچویں گھر پہ زحل کی نظر ہے، مشتری کی نظر ہے ان کی، اور لگن میں بیٹھا ہوا ہے۔ لگن کا لارڈ اور خانہ مال کا لارڈ جب بھی پانچویں گھر کو دیکھے گا تو آپ کو صحت بہتر کرے گا، آپ کو آمدنی کے ذرائع بڑھائے گا، آپ کو اولاد کی خوشخبری دے گا، آپ کو ڈگری ملے گی، آپ کو معاملات آپ کے بہتر ہوں گے۔ تو اسی طرح ان کا جو ساتواں گھر ہے وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی بہتر ہے، ساتویں کا مالک چوتھے پڑا ہوا ہے، اور ساتویں گھر پہ زہرہ اور سورج کی نظر ہے۔ تو مارچ کے مہینے میں کیپریکون والے جو لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی یہ 4-8 قدم اور اوپر جائیں گے۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے چیزیں ان کی بہت انشاءاللہ بہت بہتری کی طرف جائیں گی، معاملات ان کے بہت اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح ان کا جو نواں گھر ہے وہ بھی مضبوط ہے، ناویں کا لارڈ پانچویں اور اس کی ناویں گھر پہ نظر، یہ ایک بہت اچھا یوگ بنا ہوا ہے۔ ناواں گھر میں نے بہت دفعہ بتایا، بہت سارا ذکر کیا، میرا خیال ہے اب تو لوگوں کو زبانی یاد ہونا چاہیے، کیونکہ میں اس طرح آپ کو سکھا بھی رہا ہوں، آپ کو ٹریننگ بھی دے رہا ہوں کہ اسٹرالوجی کیا ہے۔ یہ کوئی ایسا بڑا ہوا نہیں ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا ذائچہ خود بھی بنا سکتے ہیں، خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے لوگوں نے اس کو ہوا بنایا ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہر آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں برجوں کے حوالے سے، ان کی منصوبات کے حوالے سے، ان کی نظرات کے حوالے سے، اب تو ذائچہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اب تو اس کو پڑھنا مشکل ہے، کیونکہ ذائچے کے بہت باریک اینگل ہوتے ہیں، تو ان اینگلوں کو یاد کرنا، ان کو پڑھنا، اب یہ فنکاری ہے۔ ہمارے زمانے میں تو ذائچہ بنانے کے لیے ہمیں 30 تک ہمیں ٹیبل یاد کرنے پڑتے تھے۔ ہمارے والد کہتے تھے سارے نچھتر یاد کرو، پہلے تمام نچھتر یاد کرتے تھے۔ تو اس طرح اب کوئی ذائچہ بنانا مشکل نہیں ہے، لیکن جو بھی میں باریکیاں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں آپ کو اس پہ خاص غور کرنا چاہیے۔ تو نواں گھر بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے نواں گھر۔
آپ کو بیرون ملک سفر، کوئی حج عمرہ، کوئی زیارتیں وغیرہ یا اس طرح کے لک میں بھی آپ کے انشاءاللہ یہ آپ کا ساتھ دے گا، کیونکہ 2 3 4 ستارے آپ کے نامے گھر کو دیکھتے ہیں، تو یہ نامہ گھر بہت طاقتور ہے انشاءاللہ تعالی۔ معاملات بتدریج، چونکہ سیٹرن سلو سیارہ ہے تو اس کا پھل بھی سلو ہوتا ہے لیکن پائیدار ہوتا ہے، یوں نہیں کہ یوں گیا پھر یوں گر گیا، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ بوڑھا سیارہ ہے تو اس کا پھل بھی بہت سلو ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے۔ اور سیٹرن جو جدی ہے یہ بہت بڑا برج ہے، ذائچے کا 10واں برج ہے، اور 10واں گھر جو ہوتا ہے یہ راج یوگ ہوتا ہے، سب سے بڑا گھر ہی 10واں گھر ہوتا ہے، نامہ بھی ہوتا ہے لیکن 10واں گھر جس آدمی کا، میں نے بڑے بڑے وزیروں کے، منسٹروں کے، صدروں کے، وزیر اعظم کے ذائچے دیکھے تو ان کا 10واں گھر طاقتور ہے، سب سے طاقتور 10واں گھر ہے۔ تو 10ویں گھر پہ بہت 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 اہمیت ہے 10ویں گھر کی ذائچے کا۔ تو اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے، معاملات بہت اچھے۔ تو اوورآل کیپریکون بڑی تیزی سے انشاءاللہ بہتر صورتحال کی طرف جا رہا ہے، یعنی دلو۔ تو دلو والوں کی پوزیشن جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی ابھی کمزور ہے، اس لیے کمزور ہے کہ لگن کا لارڈ ستارہ زحل لگن سے 12ویں پڑ گیا ہے، تو تھوڑا سا ویک ہے۔ جب جوپیٹر اپریل میں ان کے اسینڈنٹ میں آ جائے گا، 10 اپریل کو جوپیٹر یہاں سے جدی سے نکل کر ان کے اسینڈنٹ میں آ جائے گا، تب ان کا 11ویں کا مالک لگن میں یہ ایک بہت اچھا یوگ بنتا ہے، بہت اچھی پوزیشن بنتی ہے، پیسے کی روانی، دولت کی روانی، خانہ مال مضبوط، پیسہ مضبوط، چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مفادات ملنے شروع ہو جاتے ہیں، قرضوں سے نجات ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ابھی تھوڑا سا ان کو کالی چیز کا صدقہ کبھی کبھی ہفتہ منگل جو ہے نا وہ کرتے رہنا چاہیے، جب بھی لگن کا لارڈ یعنی اسینڈنٹ جب بھی تھوڑا سا ویک ہوتا ہے تو اس کے لیے صدقے کے حوالے سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں، محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا گھر جو ہے خانہ مال وہ بھی تھوڑا سا ویک ہے، دوسرے کا لارڈ بھی 12ویں، یعنی اخراجات، بلا وجہ کا اخراجات میں اضافہ۔ تو کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو مت خریدیں، گاڑی چینج کرنے کی کوشش نہ کریں، کوئی گھر کو کوئی کنسٹرکشن کوئی نئی نہ کرنے کی کوشش کریں ابھی، کیونکہ بلا وجہ کے اخراجات جو ہوتے ہیں نا وہ پیسے کا زیان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے خانہ مال کے حوالے سے بہت جہاں ضرورت ہے وہاں پیسے خرچ کرنے، بلا ضرورت آپ نے پیسے خرچ نہیں کرنے۔ تو اس طرح خانہ مال جو ہے اس پہ تھوڑے سے محتاط رہنے کی ضرورت۔ جو لوگ کرنسی کا کام کرتے ہیں، جو لوگ پیسے کے لین دین کا کام کرتے ہیں، جو لوگ اس طرح کی کوئی انعامی بانڈ، انعامی اس طرح کا کوئی لین دین کا کام کرتے ہیں، ان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جتنا محتاط رہیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح تیسرا گھر جو ہے، تیسرا گھر بہتر ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، بالکل انشاءاللہ آپ مل جل کے کاروبار کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں، تو تیسرا گھر بہتر ہے۔ اچھا، چوتھا گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، منگل چوتھے گھر میں پڑا ہوا ہے اور 10ویں کا مالک ہو کر چوتھے پڑا ہوا ہے۔ تو منگل بھی ستارے مریخ کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، وہ طاقت کا منبع ہے۔ آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کے ذائچوں میں مارس طاقتور ہوتا ہے وہ کام ہی طاقت کا کرتے ہیں، ایسے لوگ فوج میں ہوتے ہیں، پولیس میں ہوتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، جو لوگ اس طرح کے کو پہما وغیرہ ہوتے ہیں، یہ سب ان کے مارس طاقتور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہمت والا سیارہ ہے، طاقت والا سیارہ ہے۔ تو اس لیے چوتھے گھر میں منگل کا ہونا ایک بہت اچھا سائن ہے، بہت زبردست سائن ہے۔ تو لہٰذا آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا ابھی یہ آپ کو اکسائے گا، منگل چوتھے گھر میں ہو کہ گاڑی چینج کرو، گھر چینج کرو، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہمت دے گا، دلیری دے گا کہ یوں کروں گے تو یوں ہو جائے گا، لیکن ابھی آپ نے ایسا نہیں کرنا، محتاط رہنا ہے، تھوڑا سا رک جائیں۔ جیسے یہ جوپیٹر چینج ہوتا ہے، یعنی 9 اپریل 10 اپریل کو جیسے جوپیٹر چینج ہو کے برج دلو میں آتا ہے، پھر آپ کے لیے چاندی ہے انشاءاللہ، پھر آپ جو کریں گے اللہ نے چاہا اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اسی طرح ان کا جو 5واں گھر ہے وہ بہت طاقتور ہے، بہت بہترین ہے، بہت، چونکہ 5ویں کا لارڈ ستارہ عطارد لگن میں، تو ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ اجاگر ہوتی ہیں،
فیصلے آپ بہت اچھا، آپ کا ایگزام دینے کا ٹائم ہے. اگر آپ اس وقت امتحان دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے 99 نمبر لیں گے آپ. اور آپ اولاد کے حوالے سے اگر کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی اولاد کے بچے کے لیے، تو انشاءاللہ اس میں بھی ان کو کامیابی ہے. تھوڑی سی کوشش کریں گے ان کو انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل ہوگی. تو اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے وہ بھی مضبوط ہے، کیونکہ ستارہ عطارد کی نظر 7ویں گھر پہ، اور 7ویں کا مالک دوسرے پڑا ہوا ہے. تو جو میرج کے حوالے سے، جو کاروبار کے حوالے سے، جو شراکتی کاروبار کے حوالے سے جو لوگ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن چونکہ منگل یوگ بنا ہوا ہے تو لہٰذا محتاط ہو کر میچ کر کے شادی کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ منگل یوگ میں اب ممکن ہے آپ کی شادی منگلک سے ہو جائے، نہ بھی ہو، اگر نہ ہو تو خطرناک ہے. تو اس لیے چیک کروا لینا بہت ضروری ہے منگل یوگ کو. جب آپ منگل یوگ چیک کروائیں گے تب آپ کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا، چونکہ آپ منگلک ہیں. تو اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے وہ بہتر ہے. 9ویں کا مالک دوسرے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بیرون ملک سے کوئی فنڈنگ ہونے جا رہی ہے، کوئی پیسے آپ کو بیرون ملک سے، جو اسٹاک کا کام، جو پیسے کا لین دین کا کام جو لوگ بیرون ملک سے کرتے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ ہے. بہت معاملات ان کے، اگر یہاں پہ ان کو تھوڑا سا وہ معاملات کمزور ہیں تو بیرون ملک کے حوالے سے، کیونکہ وہ 9ویں کا مالک دوسرے پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ کی ویکنس ہے، جو بھی آپ کی کمزوری ہے، وہ بیرون ملک سے انشاءاللہ آپ کی پوری ہوگی، اور وہاں سے پوری ہوگی جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ 9واں گھر آپ کو بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے. اور 10واں گھر تو بہت زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ 10ویں کا مالک چوتھے پڑا ہوا ہے، اور وہ اس 10ویں کا لارڈ بھی ہے. 10ویں کا لارڈ ہو کر چوتھے پڑا ہوا ہے، تو یہ بڑا اچھا یوگ ہے. 10واں گھر بہت مضبوط ہے. 10واں گھر تو 10ویں گھر کے حوالے سے آپ کی منصوبات جو ہیں اس کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے گورنمنٹ میں، سرکار میں کوئی ملازمت وغیرہ، کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت کامیابی ہے. اسی طرح آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ 327 ہے. 327 آپ کا لکی نمبر ہے. آپ نے صدقہ دینا ہے جمعرات کو پیلی چیز کا، ہفتے کو کالی چیز کا صدقہ دینا ہے. اور آپ نے جو اسٹون پہننا ہے وہ آپ نے بلو سفائر پہننا ہے، نیلم کا اسٹون پہننا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ محفوظ رہیں گے، معاملات اچھے رہیں گے. یعنی ہوت، تو ہوت والوں کی پوزیشن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. مارچ کے مہینے میں ہوت والوں کے لیے بہت اچھی خوشخبری ہے، اس لیے کہ ستارہ زورا ان کے ذائچے میں، لگن میں ایگزالٹڈ شرف کا ہو کر پڑا ہوا ہے. اس سے مضبوط کوئی سائن ہی نہیں ہے. اور سن بھی پڑا ہوا ہے، اور سن ان کے ذائچے میں بہت طاقتور ہے. وینس بہت طاقتور ہے. وینس جب بھی مضبوط ہوتا ہے تو بہت بڑا پھل دیتا ہے، بہت بڑی لاٹری دیتا ہے، بہت بڑا انعام و اکرام سے نوازتا ہے. تو اسی طرح ان کا جو اسینڈنٹ ہے وہ بہت طاقتور ہے. اسینڈنٹ کا لارڈ بھی 11ویں گھر میں، اور اسینڈنٹ کو دیکھتا ہے جوپیٹر، اور شرف کا ہو کے وینس ان کے دوسرے گھر لگن میں پڑا ہوا ہے. یہ بہت مضبوط سائن ہے. تو اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے خانہ مال جو ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے. جوپیٹر اور سیٹن کی پوری نظر ہے خانہ مال کے اوپر. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ کرنسی کا، پیسے کے لین دین کا، جو لوگ اس طرح کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا یہ ہوت والے جو لوگ ہیں ان کو پیسے کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی صورتحال بنا رہے ہیں، اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، بالکل کرنا چاہیے. اور بہت انشاءاللہ بہت سارا مال و دولت ان کو حاصل ہونے والا. کوئی انعام و اکرام، کوئی اس طرح کی کوئی ایسی جگہ سے ان کو کوئی پروفٹ ہونے والا ہے جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ ان کا خانہ مال دوسرا گھر بھی بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے. تیسرا گھر جو ہے اس کا لارڈ بھی جو ہے وہ بھی لگن میں ہے، اور منگل پڑا ہوا ہے تیسرے گھر میں. سیٹن اور جوپیٹر کی نظر بھی ہے تیسرے گھر میں. تو تیسرا گھر بھی بہتر ہے. بہن بھائی، اقربا، دوست، ملازمین وغیرہ، ان تمام لوگوں سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ کے ساتھ بالکل مضبوط ہو کر کھڑے، اور آپ کو ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. چوتھا گھر جو ہے، چوتھے کا مالک عطارد
12वें گھر میں لیکن چوتھے گھر کو دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی نئی گاڑی، کوئی نئی سواری، کوئی نیا سسٹم، کوئی نئے معاملات بننے جا رہے ہیں۔ آپ کی والدہ کی طرف سے کوئی موروثیت، والد کی طرف سے کوئی موروثی، کوئی ایسی کوئی پراپرٹی آپ کو حاصل ہونے جا رہی ہے۔ تو چونکہ چوتھا گھر ہے، اس کی منصوبات جو ہیں، جب جو بھی گھر جب طاقتور ہوگا تو اس کی منصوبات آٹومیٹک ملیں گی اس میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ چوتھا گھر بھی بہتر ہے۔ اچھا، 5واں گھر جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ زہرہ اور سورج کی 5ویں گھر پہ پورن نظر ہے، تو 5واں گھر اولاد، ذہنی صلاحیت، ڈگری، تعلیم، لو افیئر، روحانیت، یہ تمام منصوبات 5ویں گھر کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ جب 5واں گھر طاقتور ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے فیور میں آ جاتی ہیں۔ وہ چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسے آپ اولاد کی آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے، کوئی بچہ آپ کا کوئی اچھی ڈگری حاصل کر سکتا ہے، کسی بچے کی شادی کے لیے آپ کو ایسی کوئی صورتحال آپ کے سامنے آ سکتی ہے جہاں آپ اس کام کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ تمام 5ویں گھر کی جو منصوبات ہوتی ہیں یہ بہت طاقتور ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ 7واں گھر جو ہے، 7ویں کا مالک ستارہ عطارد لگن سے 12ویں پڑا ہوا ہے، لیکن 6 ستاروں کی نظر 7ویں گھر پہ ہونا، 7واں گھر بہت طاقتور ہے، منگل یوگ بھی نہیں ہے۔ تو میرج کے حوالے سے جو لوگ ایسی کوئی صورتحال بنانا چاہ رہے ہیں، کوشش کریں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا، شادی آپ کی بہت کامیاب، اور ایسی شادی ہوگی جو بہت عرصے تک یاد رکھی جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو بالکل بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور آپ کو بھرپور کامیابی حاصل ہوگی میرج کے حوالے سے۔ اور شراکتی کاروبار کے لیے بھی ہوتا ہے 7واں گھر، تو ایسا کوئی اگر کوئی آفر آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو قبول کرنی چاہیے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی آپ کے کزن وغیرہ اگر کوئی ایسے کوئی آپ کے ساتھ مل کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی، کیونکہ 11ویں کا لارڈ بھی آپ کے 7ویں گھر کو دیکھتا ہے، تو 11واں گھر جو ہوتا ہے وہ چچا، ماموں، تایا، پھوپھی، کزن وغیرہ کا ہوتا ہے 11واں گھر، تو اس سے بھی اگر کوئی آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب 9واں گھر بھی آپ کا تکڑا ہے، اس لیے تکڑا ہے کہ وینس اور سورج کی پورن نظر ہے 9ویں گھر کے اوپر، تو جب ان کی نظرات ہوتی ہیں 9ویں گھر کے اوپر تب 9واں گھر کافی مضبوط ہے۔ تو 9ویں گھر کی جو بھی منصوبات ہیں جو میں بتا بھی چکا ہوں، خاص طور پر سیکنڈ میرج کے حوالے سے، چونکہ شادی کا گھر اس وقت بہت تکڑا آپ کو آ رہا ہے، تو جو سیکنڈ میرج کے حوالے سے جو کوئی اگر کچھ لوگ کوشش کر رہے تھے اس میں کامیابی نہیں حاصل ہو رہی تھی، اب وہ وقت آ گیا، آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ اور اسی طرح 10واں گھر جو ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، 10ویں کا لارڈ 11ویں، تو 10واں گھر بھی طاقتور ہے، عزت میں، مرتبے میں، ملازمین جو لوگ جو ملازمت کے حوالے سے، سرکاری ملازمت کے حوالے سے جو لوگ کوشش کر رہے تھے، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ان کو کامیابی ملے گی اور معاملات بہت اچھے ہوں گے۔ 10واں گھر صحت کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، تو صحت میں بھی بہتری آئے گی، باپ کے حوالے سے ہوتا ہے، اگر والدین کی کوئی صحت کا کوئی ایسا ایشو آپ کو ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اسی طرح 11واں گھر بہت طاقتور ہے، جو انعام و اکرام، لاٹری وغیرہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہوتا ہے، تو وہ بھی بہت مضبوط ہے، کیونکہ کران ایکچول جو کران ہے ذوال مشتری کا وہ آپ کے 11ویں گھر میں بنا ہوا ہے، تو وہ بہت مضبوط ہے، انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہے آپ کو۔ تو ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 139 ہے ان کا لکی نمبر، اور ان کو صدقہ دینا ہے، ہری چیز کا صدقہ دینا ہے، اور دوسرا جو ہے ان کو پیلی چیز کا بھی صدقہ دینا ہے، تو یہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، ان کے لیے کافی بہتر ہے۔ ناظرین، میرا خیال ہے کہ ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ تمام برج والے جو لوگ ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ مارچ کا مہینہ آپ کے لیے کیسا گزرے گا، اور ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ آپ کو ڈرانا نہیں ہے، آپ کو گائیڈنس دینا ہے، تاکہ آپ کسی بھی نقصان سے آپ محفوظ رہیں۔
کوئی آپ کو نقصان نہ ہو، تو ہمارا کام آپ کو گائیڈنس دینا، کوئی ڈرانا نہیں ہے۔ بعض لوگ ڈرا کے یوں ہو جائے گا، وہ ابھی 6 ستاروں کا شور مچا ہوا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، یوں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ غلط باتیں ہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو علم دیا اللہ نے تو علم سے دھوکہ نہ کریں۔ علم سے جو لوگ دھوکہ کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو علم سے پیار کریں، جو اللہ نے آپ کو علم دیا اس پہ ایکچول بات بتائیں لوگوں کو، ناظرین کو، تاکہ ناظرین اس سے فائدہ اٹھا سکیں لوگوں کو۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم نے بھرپور کوشش کی ہے۔ اب یہ آپ فیصلہ کریں کہ ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات نیکسٹ ویڈیو پہ ہوگی، اور آپ سے معاملات چلتے رہیں گے، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔